السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. صدق الله العظیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. معزز سامعین کرام، 2 دن قبل میں ایک لائیو سیشن انگلش میں کیا ہوں پیلسٹائن کانفلکٹ کے نام سے، فالوڈ بائی کویسچن اینڈ آنسر سیشن، جس کے اندر میں فلسطین کے موجودہ حالات کے متعلق اور فلسطین کی جو تاریخ ہے بیت المقدس کی، اور جس کو آج اسرائیل کہا جا رہا ہے، تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے اوپر ہم نے قرآن اور سنت سے بحث کی، قرآن مجید سے خاص طور سے، اور بیبلیکل ٹیکسٹس سے بھی ہم نے بہت ساری باتیں اس کے اندر جو ہے ڈسکس کی. اور جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام، تینوں مذاہب کو جوڑ کر ہم نے کوشش کی کہ اس کانفلکٹ کو سمجھے، اور اس کانفلکٹ کا حل کیا ہے ہم نے اس کے متعلق بھی جو ہے سمجھنے کی کوشش کی. اس کے علاوہ ہم یہ بھی جو ہے اس کے اندر ڈسکس کیے ہیں کہ جوڈائزم کا یعنی کہ یہودیت کا جو ہے پوائنٹ آف ویو کیا ہے، یہودی لوگ ان کی طرف سے کیا ان کا جو ہے نظریہ دیتے ہیں. اگر ہم صرف مسلمانوں کی طرف سے بات کریں گے تو صرف ہماری نالج اتنی ہی رہ جائے گی، لیکن اگر ہم یہودیت کی طرف سے یعنی کہ جوڈائزم کی طرف سے ان کا کیا کانفلکٹ ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، کرسچنس کا نظریہ کیا ہے، اگر ہم جو ہے ان کی کتاب سے، یعنی کہ میرے پاس ہولی بائبل ہے، میں انشاءاللہ آج اس سے بھی جو ہے ریفرنسز کوٹ کروں گا انشاءاللہ. اور ہمارے دوست احباب کا یہ اصرار تھا کہ یہ جو پیلسٹائن کانفلکٹ کا جو انگلش سیشن آپ نے لائیو کیا ہے اس کا تھوڑا سا اردو کا بنا دیجئے. تو میرا اصل مقصد یہی تھا کہ پہلے اردو کا کر لوں بعد میں انگلش کا کر لوں، لیکن یہ بھی ضروری تھا، تو پہلے ہم نے انگلش کا ختم کیا. انشاءاللہ آج اردو میں جو باتیں ہم نے انشاءاللہ اس میں جو ڈسکس کی تھی آج انشاءاللہ اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کریں گے. اور انشاءاللہ اس سیشن سے بہت ساری باتیں اجاگر ہوگی، لوگوں کے اندر اویئرنیس ہوگی، اور امت مسلمہ کے اندر اس وقت جو ہے یہ فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے، ایک فرض عین ہے. یاد رکھیے، فرض عین کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، یہ تمام چیزیں فرض عین ہوتی ہیں، یہ اللہ کے حقوق ہیں. اور فرض کفایہ کا مطلب وہ فرض ہوتا ہے کہ جس کے اندر اگر مسلمان چند لوگ بھی اگر مسلمان اس کو ادا کر لے تو تمام امت مسلمہ کی طرف سے ادا ہو جائے. جیسے صلاۃ الجنازہ ہوتا ہے، وہ فرض کفایہ ہے. لیکن امت مسلمہ میں جہاں شر پھیلایا جا رہا ہو اور قتل و غارت گری عام ہو تو پھر تمام امت مسلمہ کے اوپر فرض کفایہ نہیں بلکہ یہ فرض عین ہو جاتا. ان کی آواز اٹھانا، ان کے لیے آواز اٹھانا، ان کو مدد کرنا، فائنینشیل سپورٹ کرنا، ان کے لیے ڈیفنس کرنا، یا ان کے لیے ہر طریقے سے ان کے لیے آواز اٹھانا، پروٹیسٹ کرنا، لوگوں کے اندر جو ہے اویکننگ دینا، اویئرنیس دینا، یہ ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے. یاد رکھیے، اور ہر حساب سے لوگوں کو جو ہے مدد کرنا، یہ ان کی مدد کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے. تو میں یہاں پہ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں ابھی ایک آیت شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا اولیاء، اپنا ولی یا اپنا دوست مت بناؤ. Do not take them as your reliable allies، ان کو اپنا دوست مت بناؤ. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں: بعضهم اولیاء بعض. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے دوست ہیں، وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں وہ بھی تمہارے خلاف. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے راز فاش کر دیے یہاں پر کہ تمہاری دوستی ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں، تمہارے خلاف، تمہاری دشمنی میں وہ لوگ جو ہے دوست ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کی دوستی کس طرح ہے، یہ بندہ، اس کے کیریکٹرسٹکس کیسے ہیں، اس کی عادتیں کیسی ہے، یہ بندہ اچھا ہے، دوستی کرنے کے قابل ہے، لائق ہے یا نہیں ہے.
ہم 1000 مرتبہ سوچتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ پہلے ہی ہم کو آگاہ کر دیے ہیں کہ ان سے دوستی مت کرو جو یہود ہے اور نصارہ ہے. بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ آپس میں دراصل ایک دوسرے سے دوست ہیں تمہارے خلاف میں. اچھا تو پھر اب اگر کوئی شخص اگر یہ سنے گا، اگر کوئی قرآن مجید پڑھیں گا اور یہ آیت شریف اگر اس کے نظر سے گزرے گی تو وہ کہے گا کہ بھائی قرآن مجید کے اندر تو بہت سخت حکم ہے مسلمانوں کو، ایسا کیوں ہے؟ ہمارے ساتھ مسلمان دوستی کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ سوال ذہنوں میں آ سکتا ہے. تو یاد رکھیے اس کا جواب یہ ہے سب سے پہلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، کہ مسلمانوں کے نزدیک، مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ کیئر ٹیکنگ میں، لو میں اور افیکشن میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، کرسچنس. وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ عداوت میں، ہیٹریڈ میں، نفرت میں جو مسلمانوں کے لیے آگے ہیں، مسلمانوں کی طرف حسد سے دیکھتے ہیں، نفرت سے دیکھتے ہیں، ان کو قتل کرنے کے لیے ان کے خون کے پیاسے ہیں، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ یہود ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے یہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مائدہ کی آیت شریف. تو اللہ پاک نے سب سے پہلے یہ بات فرما دی کہ کرسچنز تمہارے لیے بہت قریب ہے. یہ اس وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا تھا کیونکہ جب صحابہ کرام مدینہ منورہ میں تھے اور مکہ شریف سے بہت سارے صحابہ ہجرت کیے، تو ابیسینیا کے ایک بادشاہ تھے، ان کا نام اسحامہ تھا، جن کو حبش کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کو جو ہے پناہ دی تھی کفار و مشرکین مکہ سے، اور وہ لوگ بہت نرمی کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ پیش آئے تھے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. اور آج بھی بہت سارے کرسچنز ایسے ہیں اور یہودی بھی ایسے ہیں، جب قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ لوگ روتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات فرمائی سورہ مائدہ میں کہ جب لوگ جو ہے یہ یہود و نصارہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن مجید سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں. معزز سامعین کرام، عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے سوسائٹی میں اگر کوئی یہودی ہے، کوئی جیو ہے یا کرسچن ہے، اگر ہم جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، UK میں رہ رہے ہیں یا پھر امریکہ میں رہ رہے ہیں، لندن میں رہ رہے ہیں یا کہیں پر بھی آسٹریلیا میں، جہاں سے بھی ہمارے دوست احباب ویڈیوز دیکھتے ہیں اور وہاں سے ان کا رابطہ ہوتا ہے ہمارے نیبرز وغیرہ میں کرسچنز ہیں، جیوز ہیں یا پھر نان مسلمز ہیں، ہندوز ہیں، ان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ہمارا فرض ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک مت کرو اور ان کے ساتھ نفرت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. یہ حقوق العباد میں سے ہے. غیر مسلموں کے ساتھ حقوق کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کے عبادت گاہوں کی سیفٹی اور سیکیورٹی کو ہم دیکھنا چاہیے. یہ مسلمانوں کے جو ممالک ہیں ان کے لیے یہ ذمہ داری ہے، یہ ان کے حقوق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر ارشاد فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کہ ان کو آپس میں اپنا دوست مت بناؤ. وہ اس وجہ سے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ ان کی دوستی سے پہلے کچھ کام ایسے ہیں جو اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. ان کی دوستی سے پہلے کچھ تم کو کرنا ہے، تبھی تم جا کے ان کے ساتھ دوستی کر سکتے ہو. وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں کہ یا اہل الکتاب قل یا اہل الکتاب، اے مسلمانوں کہو اہل کتاب سے، تعالو آئیے، آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. بلاؤ یہود و نصارہ کو اسلام کی طرف، ان کو کہو کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہ کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی ہم عبادت نہ کریں. جیسے کرسچنز کہتے ہیں کہ بھائی فادر سن اینڈ ہولی گوسٹ، فادر سن دا ہولی گوسٹ، اللہ تعالیٰ بھی اللہ ہے، اللہ تو اللہ ہی ہے، یہ فادر وہ لوگ کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو سن کہتے ہیں، ہولی گوسٹ جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں فادر سن دا ہولی گوسٹ. تو یہ ان کے پاس دا کانسیپٹ آف جو ٹرینٹی ہے. اور کہتے ہیں رومن کیتھولکس بھی مریم کی عبادت کرتے ہیں، وہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ تو ایک ہی ہے. تو یہ ان کا جو کانفلکٹ ہے اور ان کا جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کے بارے میں یا مذہب کے بارے میں، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پہلے ان سے اس بارے میں تم کلیئرفیکیشن لو، پہلے ان سے اس بارے میں جو ہے ان سے بات کرو. تمہاری دوستی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی توحید کے بارے میں جو ہے نا ان سے بات کرنا امپورٹنٹ ہے. اگر تم ان سے دعوت کے بارے میں بات نہیں کریں گے، اگر تم یہ بات نہیں کریں گے کہ تمہاری شناخت کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا مذہب کیا ہے، تو یہ تو تم کو ماریں گے، یہ تمہارے ساتھ دشمنی رکھیں گے، یہ تمہارے ساتھ ہر قسم میں جو ہے تم کو الگ کر کے رکھیں گے. یہ ہوتا رہے گا جب تک کہ تم اپنی شناخت نہیں بتاتے، تم اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کرتے دنیا کے سامنے کہ تم کیا مانتے، کہ قرآن مجید اللہ کے کلام ہے. قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا آیا ہے، بیوی مریم کے بارے میں کیا آیا. جب تک کہ تم جو ہے لوگوں کو شناخت نہیں بتائے، جب تک تمہاری پہچان نہیں ہو سکتی دنیا میں.
अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, बुलाओ उनको अल्लाह ताला की इबादत की तरफ, वला नुशरिक बिही शैआ, और उनसे कह दो कि अल्लाह के अलावा हम किसी और की इबादत न करें। यहूदी लोगों का यही कहना है कि हम अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करते, और वाकई ये बात सही है। वो लोग मोनोथिस्ट है, दे बिलीव इन वन गॉड। क्रिश्चियंस वो लोग भी अपने आप को मोनोथिस्ट कहते हैं, लेकिन वो लोग मोनोथिस्ट नहीं है, वो लोग पॉलीथिज्म पे बिलीव करते, बिलीव इन मोर देन वन गॉड। तो उनका जो कंट्रडिक्शन है या उनके जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको कौन क्लियर करेगा? मुसलमान क्लियर करेगा। इसी तरीके से यहूदियों के पास जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, वो लोग माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते हैं, और वो लोग गाली देते हैं, माअज़ल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाह के नबी और अल्लाह के रसूल को, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो लोग गाली देते थे, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं थे, बीबी मरियम थे। मैं इससे ज़्यादा और नहीं कहना चाह रहा। हम मानते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बग़ैर बाप के पैदा किया, मगर यहूदी लोग ये नहीं मानते थे। नाउज़ु बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। ये कुफ्र है हमारे लिए ये सोचना भी, लेकिन मैं आप हज़रात को नॉलेज के लिए बात बता रहा हूँ, इल्म के लिए। ये यहूदियों का कॉन्सेप्ट है। वो लोग क्रिश्चियंस के साथ भी दुश्मनी है उनकी, और मुसलमानों के साथ भी उनकी दुश्मनी है, लेकिन वो लोग फिर भी यहूद और नसारा दोनों आपस में मिले हुए हैं तुम्हारे खिलाफ। बादुहुम औलिया बाद, अल्लाह ताला फरमा रहे कुरान मजीद में। हर मसले का हल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया। अच्छा, अब इसके बाद जो एक और एक आयत शरीफा में आप हज़रात के सामने जो तिलावत किया हूँ, उसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सब के सब उम्मत जो उम्मत मुहम्मदिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी उम्मत है, हम सब उम्मत मुहम्मदिया है। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत नहीं है, हम उम्मत मुहम्मदिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम आखिरी उम्मत है, हमारे बाद कोई और उम्मत अब आने वाली नहीं है। इस किताब कुरान मजीद के बाद अब और कोई दूसरी वाही नाजिल होने वाली नहीं है। कुरान मजीद अल्लाह ताला की आखिरी किताब है। इस उम्मत के बाद अब कोई उम्मत आने वाली नहीं है। इसकी वजह यह है कि इस नबी हज़रत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब कोई नबी आने वाले नहीं है। सारे नबूवत के दरवाजे बंद, वही का सिलसिला बंद, उम्मत के नए आने का सिलसिला बंद। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई और नबी पैदा नहीं होंगे, पैदा नहीं होंगे। मैं ये बात कर रहा हूँ, पैदा नहीं होंगे। हाँ, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं। अल्लाह ताला फिर उनको बल रफ़अहुल्लाह इलैहि, अल्लाह ताला ने फरमाया था, अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला टुक हिम अप। ईसा अलैहिस्सलाम वापस आने वाले इंशाअल्लाह। तो पैदा नहीं होंगे, कोई और नबी पैदा नहीं होंगे। ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि खादियानियों का ये हमेशा ये वो लोग का जो है ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है, और ये गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन, ही इज द सील ऑफ ऑल द प्रॉफिट्स एंड मैसेंजर्स, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कोई और नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पैदा नहीं होंगे, ये बोलना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं आएंगे, ये नहीं, पैदा नहीं होंगे। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सब की सब एक बेहतरीन उम्मत हो, इंसानियत के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें बनाया। तअमुरुना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, उसकी वजह क्या है कि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो और बुराई से रोकते हो। तअमुरुना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनुना बिल्लाह एंड यू बिलीव इन अल्लाह, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। अल्लाह ताला फरमाते, हमको फरमा रहे अल्लाह ताला, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? उसकी वजह क्या है? तअमुरुना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर, क्योंकि तुम सबसे बेहतरीन हो, इसलिए क्योंकि तुम लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, भलाई की तरफ बुलाते हो और मुनकरात से रोकते हो। व तुमिनुना बिल्लाह, और तुम अल्लाह ताला की इबादत करते हो, अल्लाह के ऊपर तुम ईमान लाए। ये तीन चीज़ें, लोगों को नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना और अल्लाह ताला को मानना, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना। फिर अल्लाह ताला कंटिन्यू करते हैं, वलो आमन अहलुल किताब लकान खैरन लहुम, और अगर अहले किताब, पीपल ऑफ स्क्रिप्चर्स, द पीपल ऑफ द बुक, यानी कि जूज एंड क्रिश्चियंस, यहूद और नसारा, अगर वो लोग भी तुम्हारे इस हुक्म को, अगर तुम इस दावत को अगर वो भी कबूल कर लें, तो उनके लिए इसके अंदर खैर है। मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून, मिनहुमुल मुमिनून, उनके अंदर बहुत सारे मोमिनीन हैं। अमंग देम देयर आर गुड पीपल, देयर आर, उनमें कुछ लोग अच्छे भी हैं, मौजूद हैं। किसके अंदर? यहूदियों के अंदर और नसरानियों के अंदर। व अक्सरुहुमुल फासिकून बट द मेजॉरिटी ऑफ देम आर परवर्टेड ट्रांसग्रेसर्स, लेकिन उसमें से जो मेजॉरिटी है वो फासिक और फाजिर लोगों की है। फासिक के माने वो गुनहगार जो चुप कर गुनाह करता है, फाजिर के माने वो गुनहगार जो पब्लिकली गुनाह करता है सारे लोगों के सामने। मिनहुमुल मुमिनून व अक्सरुहुमुल फासिकून। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि तुम बेहतरीन उम्मत इसलिए मैं तुमको भेज रहा हूँ ए उम्मत मुहम्मदिया, ताकि तुम अपनी दावत और तबलीग का काम गैर लोगों के अंदर भी करो। यहूदियों को अपना इसका पैगाम पहुँचाओ और नसरानियों को इसका पैगाम पहुँचाओ, सारी दुनिया के लिए पैगाम पहुँचाओ, इसलिए मैं तुमको ये ऑनर दे रहा हूँ। यही ऑनर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दिया था।
بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے یہ آنر دیا تھا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یاد کرو اس وقت کو بنی اسرائیل کہ ہم نے تم کو سارے عالمین پر تم کو ہم نے فضیلت دی تھی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. We exalted you above all the nations of that time. یہ وہ امت تھی جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے منہ و سلوہ نازل فرمایا، جنت سے ان کے لیے کھانے آتے تھے. یہ وہ قوم تھی جن کے پاس کئی سارے انبیاء پیدا ہوئے، ان کے رشتہ دار یہ نبیوں کی اولاد سے تھے، یہ لوگ سادات تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ماننے کی وجہ سے، اللہ کے ساتھ عہد کو توڑنے کی وجہ سے، اور انبیاء علیہ السلام کا قتل کرنے کی وجہ سے، کئی انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو شہید کرنے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو خیر امتین تھے پہلے یہودی، ان کے سر سے اللہ تعالیٰ نے وہ کراؤن جو ہے، وہ بادشاہت اللہ تعالیٰ نے نکال کر امت محمدیہ کے سر پر رکھ دی. یہ آنر اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بنی اسرائیل کو دیا تھا. لیکن بنی اسرائیل کیونکہ وہ عہد کو نہیں مانے، وہ عہد کو نہیں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اب اس عہد کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کے حوالے کر دیا. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمائی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے پھر جائیں گے، جو ڈیوٹیز اور ریسپانسبلٹیز اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے تم کو دی ہیں امت محمدیہ رہنے کی وجہ سے، اگر تم اس کو نہیں اپنائیں گے، ثم لا يكونوا امثالكم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم، تو اللہ تعالیٰ تمہاری جو قوم ہے نا، تمہاری قوم کو دوسری قوم سے ریپلیس کر دینے والا ہے. یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا قانون ہے. اور یہی قانون جو ہے بائبل کے اندر بھی مینشن ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر. God will punish you 7 times more for your sins. اس کے اندر لکھا ہوا ہے بنی اسرائیل کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی اسرائیل کو یہی سیم قانون لکھا ہوا ہے، ڈٹو. اور اس کے اندر الفاظ ہے کہ 7 مرتبہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو پنش کرنے والا ہے بنی اسرائیل. اچھا، ہمارا ایمان بائبل پر نہیں ہے، میں ابھی اس کے اوپر بات کروں گا انشاءاللہ. ہولی بائبل کیا ہے، کیونکہ اردو میں ہمارے بہت کم سیشنز ہوتے ہیں، اور بہت سارے اب آپ کئی مرتبہ اس کے بارے میں کانٹیکٹ بھی کیے کہ بائبل کے بارے میں تھوڑا سا بریفلی انشاءاللہ. تو یہ بہت ضروری بھی ہے. بائبل کے بہت سارے ہمارے علماء کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بیانات میں بول رہے ہیں کہ ہمارا بائبل کے اوپر ایمان ہے. ہمارا بائبل کے اوپر ایمان نہیں ہے، یاد رکھ لیجیے، بائبل کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ آف کمپیریٹیو ریلیجن کی حیثیت سے یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ ہم اس فیلڈ کے اندر نہیں ہیں تو ہم جو سمجھ میں آیا بعض اوقات بول دیتے ہیں. لیکن بائبل کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ. اس کے بارے میں تو ہماری ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، اس کے بارے میں تو ہم کرسچنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. تو بائبل از ناٹ دا ورڈ آف گاڈ. ہم جو ایمان لاتے ہیں کتاب پر، وہ تورات کے اوپر ایمان لائے، زبور کے اوپر ایمان لائے، انجیل کے اوپر ایمان لائے، فرقان یعنی قرآن مجید. قرآن مجید کا ایک اور نام ہے فرقان. تو ہم قرآن مجید کے اوپر ایمان لائے، اور قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کتابوں کا ذکر فرمایا، تورات، زبور، انجیل، یہ کتابوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے. ہمارا ایمان اس کتاب کے اوپر نہیں ہے، بائبل کے اوپر. کیوں نہیں ہے، میں انشاءاللہ ابھی عرض کروں گا آپ کو کچھ دیر میں. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم بائبل کے اندر بھی بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم اپنا کام نہیں کرے، they were given this honor for a purpose. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آنر دیا تھا، جو ریسپانسبلٹی دی تھی، there is no honor without responsibility. ایک بات یاد رکھ لیجیے، جب آپ کوئی کمپنی میں مینیجر ہوتے ہیں یا آپ کو کچھ ایک عہدہ دیا جاتا ہے، تو اس عہدے کو اس لیے دیا جاتا ہے، اگر آپ اس عہدے کو کریں گے تبھی آپ کو عہدہ دیا، آپ کے کچھ ریسپانسبلٹیز ہے تبھی اسی کے لیے آپ کو عہدہ دیا گیا. there is no honor without responsibility. اگر آپ کا کوئی پوزیشن ہے تو آپ کی کچھ ڈیوٹیز بھی ہیں، آپ کی کچھ ریسپانسبلٹیز ہیں، اس کو آپ کو پورا کرنا ضروری ہے. ادروائز یو آر ناٹ اے مینیجر آف دا کمپنی. آپ کو جو بھی پوسٹ دیا گیا، آپ کی کچھ ریسپانسبلٹی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو فرمایا کنتم خیر امتن، اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے پوسٹ دیا، تم سب سے بہترین امت ہو. تو امت محمدیہ کی کوئی بھی ریسپانسبلٹی نہیں ہے؟ کیا امت محمدیہ کی کوئی اور ریسپانسبلٹی ہے ہی نہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. امت محمدیہ کی ریسپانسبلٹی تو ہے امت محمدیہ کی ریسپانسبلٹی. وہ سب سے پہلے کیا ہے؟ دعوت اور تبلیغ، دعوت توحید سب سے پہلی ریسپانسبلٹی جو ہر نبی نے کی تھی. اگر تم یہ ریسپانسبلٹی نہیں کریں گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہونے والی.
تو عرض یہ کر رہا تھا سب سے پہلے ہم جینیالوجی کے اوپر بات کریں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو ذریت تھی وہ کیا تھی. سب سے پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد میں ہم اسرائیل کے بارے میں اور فلسطین کے بارے میں انشاءاللہ بہت اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلے یہ شروع ہوتا ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے. یہ جو میں بات آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بہت بڑی ریسرچ کے بعد قرآن مجید سے خاص طور سے اور بائبل سے میں ریسرچ کر کے ایک ایک پوائنٹ کو آپ حضرات کے سامنے جو ہے پروڈیوس کر رہا ہوں. اس کو مہربانی کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے نبی اور ایسے رسول ایسے پیغمبر گزرے ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے قرآن مجید کے اندر, بہت بڑا مقام ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی کرسچن یا یہودی, جو اور ایک کرسچن یہودی ہو یا کوئی نصرانی ہو, وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام نہ سنا ہو, نہ اس کو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ایسا واقعی میں ہے تو یہ بہت شرم کی بات ہے اس کے لیے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول تھے, اور آپ کا بہت بڑا مقام ہے تینوں مذاہب کے اندر. ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے, بہت بڑا مقام ہے. کرسچنس ابراہیم علیہ السلام کو فادر ابراہیم کہتے ہیں, جیوز بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فادر ابراہیم کہتے ہیں, اور کرسچنس تو یہ ٹھوک کے بولتے, سینہ ٹھوک کے بولتے کہ وی ورشپ دا لارڈ آف ابراہیم, ہم ابراہیم کے رب کی عبادت کرتے ہیں, وی ورشپ دا لارڈ آف ابراہیم. ان کا یہ جو ہے یعنی کہ وہ بہت فخر سے یہ بات کو کہتے ہیں. تو حالانکہ اس میں بہت سارا کچھ سچ ہے, کچھ جھوٹ بھی ہے اس کے اندر. تو ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگ مانتے ہیں, اور آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے پاس ابراہیم علیہ السلام کا کیا مقام ہے. ہم جو حج کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہیں. اسماعیل علیہ السلام کی جو سنت ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے فرض بنایا حج, وہ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہی ہے. اور آپ جد الانبیاء ہیں, بڑے بڑے انبیاء جو ہے آپ کے پوترے ہوئے ہیں, آپ کی ذریت سے ہوئے ہیں. سو اٹ آل بگنس فرام حضرت ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام جو ہے جب واقعہ ہوا تھا نمرود کا, جب نمرود جو ہے بہت بڑی جو آگ جو ہے لگا دیا تھا, تو اس آگ کے اندر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کیا. اور سمیع الدین بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, جزاک اللہ خیر. تو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ میں ڈالا جا رہا تھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے کی کوشش کی گئی, تو پھر اس کے بعد نمرود کئی دنوں تک جو ہے وہ آگ کو جو ہے سلگایا گیا. اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ وہ تشریف لائے, اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سید الملائکہ از دا ماسٹر آف آل دا اینجلس. ایک پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ایک پر جو ہے وہ مشرق سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ کور کرتا ہے. صرف ایک پر آپ کا مشرق اور مغرب کو جو ہے اپنے اس میں لے لیتا, کور کر سکتا ہے. 360 پر والا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام, سب سے بڑے فرشتہ. اور آپ کا کام کیا تھا جبرائیل علیہ السلام کا, جو بھی انبیاء اللہ تعالیٰ جو بھی میسج پہنچانا چاہ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے پہنچا دے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, دہکتی آگ ہے, نمرود جو ہے آپ کو آگ میں پھینکنا چاہ رہا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے, اللہ کی طرف سے, اور فرماتے ہیں اے ابراہیم علیہ السلام. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. کتنے آزمائشیں نہیں ہوئی ابراہیم علیہ السلام. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, کئی مرتبہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں, آ کے فرماتے ہیں اے ابراہیم یا نبی اللہ, اے اللہ کے نبی, کیا آپ کو کچھ مدد کی ضرورت ہے؟ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آئی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ. اے جبرائیل مجھے تمہاری مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آئی ڈونٹ نیڈ یور ہیلپ. میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے امر سے راضی ہوں. آئی ایم ہیپی ود دا ول آف اللہ. اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کرے گا. کیا اللہ مجھے نہیں دیکھ رہا؟ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے. ابراہیم علیہ السلام کو چھلانگ پھینک دیا گیا, ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے اس دہکتی آگ میں پھینکا گیا. ابراہیم علیہ السلام جب نیچے اترے, اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی جو ہے آگ کو حکم دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, اے آگ گل و گلزار بن جا, ٹھنڈی ہو جا ابراہیم. اور سلامتی, اگر ٹھنڈی بولے تو بالکل ایک دم ٹھنڈی ہو جاتی تھی, جیسا کہ -40 یعنی کہ کینیڈا کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے اس طریقے سے ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا, یعنی کہ گارڈن جس طریقے سے ہوتا ہے وہ گل و گلزار بن گئی وہ آگ. قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. یہ آیت شریفہ اگر کوئی شخص کو بخار ہے, وہ شدید بخار ہے, تو بھی یہ جو ہے وظیفہ قرآن مجید کیا جائے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم, یہ پڑھ کر جو ہے دم کرنا چاہیے. اس سے بخار وغیرہ بھی کم ہوتا ہے, اس میں شفا ہے.
تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچا. یہ آزمائش تھی ابراہیم علیہ السلام کی. تو یہ جو منظر تھا وہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام جو ہے یہ دیکھ رہے تھے. بی بی سارہ کون ہے؟ بی بی سارہ بہت خوبصورت تھیں. یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے فرسٹ وائف ہیں، سب سے پہلے زوجہ ابراہیم علیہ السلام کی بی بی سارہ. تو حضرت بی بی سارہ جو ہے یہ منظر دیکھے اور فوراً جو ہے حضرت بی بی سارہ جو ہے پروپوزل بھیجا اور وہ نکاح کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور حضرت بی بی سارہ کے بارے میں آتا ہے، اگر آپ حافظ ابن کثیر کی تاریخ ابن کثیر کو پڑھیں البدایہ والنہایہ میں، یا حافظ ابن کثیر کی جو ہے قصص الانبیاء اگر آپ پڑھیں گے، اور قرآن مجید کی جو ہے تفسیر کے اندر بہت سارے کتب تفسیر میں بی بی سارہ کا ذکر آیا اور وہ بہت خوبصورت تھیں. اور حضرت بی بی سارہ جو ہے یہ والدہ تھیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور یہ سب سے پہلی زوجہ تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. تو نکاح ہو گیا ابراہیم علیہ السلام کا. جب نکاح ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اولاد نہیں ہوئی بی بی سارہ سے. ایک بہت زیادہ عرصہ گزر گیا. شی واز بیرن، وہ بانجھ ہو گئی تھی، ان کو کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد نہیں تھی. تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرا نکاح کیے بی بی ہاجرہ سے. اور بی بی ہاجرہ کے انٹروڈکشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو معلوم ہے بی بی ہاجرہ کون ہے. صفا مروہ سے جو حضرت بی بی ہاجرہ جو ہے جو دوڑتی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ. اور اسماعیل علیہ السلام کون ہے وہ بھی ہم کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے، ہر مسلمان کو معلوم ہے الحمدللہ، کیونکہ عید الاضحیٰ جو ہماری منائی جاتی ہے اسماعیل علیہ السلام کے نام سے. اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ریپلیسڈ ہم ود دا شیپ آف دی ہیون. بکرا آیا، بکرے کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا. تو اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا، تو یہ سنت بن گئی مسلمانوں کے لیے. ہر سال ہم کرتے ہیں. اور حج جو ہوتا ہے 2 ملین کا، 3 ملین کا، 4 ملین کا، جو مسلمان الحمدللہ ساری دنیا بھر سے جو جمع ہوتے ہیں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ادا کرنے، بی بی ہاجرہ کی سنت ادا کرنے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت ادا کرنے، ذبح کرنے وغیرہ، یہ ابراہیم علیہ السلام سے ہمارا بہت گہرا رشتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ اس وجہ سے دیا تاکہ یہود و نصارہ یہ دیکھیں کہ بھائی یہ لوگ اصل میں ابراہیم علیہ السلام کے نام لیوا ہیں، اور یہ لوگ قیامت تک کے جو ہے نا ان سنتوں کو جو ہے زندہ کیے ہوئے. ہم یہ بتا رہے ہیں ساری دنیا کو، یہود و نصارہ کو، کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہے، ملت ابیکم ابراہیم علیہ السلام کی ہم ملت پر ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہم لوگ ہیں. یہودی نہیں ہے، نصرانی نہیں ہے. ہم یہودیوں کو یہی کہنا چاہ رہے ہیں، نصرانیوں کو بھی یہی کہنا چاہ رہے ہیں، وی ورشپ دا لارڈ آف ابراہیم. ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، دیکھو قیامت تک ہم لوگ جو ہے یہ عمل کرتے رہیں گے. تو حضرت بی بی مریم سے، بی بی ہاجرہ سے، معاف کرنا، بی بی ہاجرہ سے نکاح ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. جب نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ننا سا پیارا سا بیٹا عطا فرمایا، حضرت اسماعیل. جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو یہاں پر بہت ایک اہم بات میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید کے اندر فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں. حلیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، حلیم کے غلام کے. بغلام حلیم، حلیم کے معنی بردباری اور صبر کرنے والا، مشقتیں اٹھانے والا، بہت مسائل پر جو ہے صبر کرنے والا، عاجزی، انکساری، اور مصیبت و عالم کے لیے ہمیشہ جو ہے who forbears everything and who is ready to suffer all the time for the sake of Islam, for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, for the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. ہمیشہ جو ریڈی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. اے ابراہیم ہم آپ کو حلیم بیٹے کی جو ہے بشارت دیتے ہیں. اس لیے جب ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو اس وقت جب ذبح کر رہے تھے تو ہوا کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹے تیری رائے کیا ہے، تمہاری کیا جو ہے رائے ہے. تو اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا تھا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اے ابا جان کر گزریے جو آپ چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا. آپ نے فرمایا تھا یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. اے بیٹے بتا تیری کیا رائے ہے، کیونکہ میں خواب میں مسلسل دیکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. اسماعیل علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا اپنے باپ سے، اپنے والد گرامی سے. اور ابراہیم علیہ السلام کا کیسا صبر تھا کہ ایک بیٹا جو ایک بڑی عرصے کے بعد اولاد ہوئی ہے اسماعیل علیہ السلام، اور وہ بچہ اب لڑکھڑانے کے بعد اب وہ بچہ جو ہے چلنے پھرنے کی جو ہے عمر کو پہنچا. اب اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس کے گلے پر جو ہے چھری چلا دو. ایک باپ کو کیسی آزمائش تھی، اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے ہمیشہ سمجھنا چاہیے. اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. آپ نے فرمایا ابا جان کر گزریے، اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا آپ کو وہ کر گزریے،
ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو میں صابرین میں شمار ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمائے اسماعیل علیہ السلام کے ابا جان میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے ذبح کر دیجئے، یہ نہیں فرمائے اسماعیل علیہ السلام، یہ ہرگز نہیں فرمائے کہ ابا جان میں صبر کر لوں گا، آپ مجھے ذبح کریے، نہیں، اسماعیل علیہ السلام یہ فرمائے کہ ابا جان کر گزریے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں صابرین کی جو جماعت ہے نا، جو لوگ صبر کرنے والے ہیں، جو لوگ صبر کرنے والے آئے ہیں، وہ بڑے بڑے جو صابرین جو لوگ ہیں، ان میں سے میں بھی کہیں جو ہے اس میں اندر شمار ہو جاؤں گا، یہ اسماعیل علیہ السلام کا کہنا۔ یعنی کہ ایسی آزمائش کبھی اس سے پہلے تو کوئی آئی نہیں تھا نا روئے زمین پر کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرا، لیکن اسماعیل علیہ السلام کی جو حلیم جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ایسی جو ہے عاجزی اور انکساری اور صبر کا ایک ایسا انتہا تھی آپ کی اسماعیل علیہ السلام کی، آپ نے فرمایا کہ ابا جان کر گزریے، اللہ نے چاہا تو میں صابرین میں سے کہیں نہ کہیں شمار ہو جاؤں گا، میں بھی ان میں سے ایک ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش بھی پوری کی، اللہ تعالیٰ نے پھر ذبح کرتے وقت جو ہے، اللہ تعالیٰ کا منشا یہ نہیں تھا، فرشتے جو ہے آسمانوں سے دیکھ رہے ہیں، کیا منظر تھا، فرشتے پریشان، فرشتوں کی چیخیں نکل گئی، یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے جانور کو اللہ تعالیٰ نے بھیجایا، پھر وہ جانور جو ہے ہدیہ اللہ تعالیٰ نے ہدیے کے طور پر بھیجا، پھر اس کے بعد میں بہرحال ہم کو پتہ ہے کیا اس کے بعد ہوا، یہ کہ اب یہ جو آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام پورے اترے تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو بطور تحفہ ایز این آنر اللہ تعالیٰ اب حضرت اسحاق علیہ السلام عطا کیے۔ کس سے عطا کیے؟ بی بی سارہ سے، جو بیرن تھے، جو جن کو اولاد نہیں ہوئی تھی، جو بانجھ ہو گئے تھے، اور ان کی بھی بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی بھی بہت زیادہ عمر ہو گئی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا باری تعالیٰ مجھے اب لڑکا کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم کو عطا کرنے والا میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بی بی سارہ سے، تب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ، اے ابراہیم ہم بے شک تم کو خبر دیتے ہیں، علیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے، علم والا، بغلام علیم، the servant of the intelligence، ہم تم کو بشارت دیتے ہیں انٹیلیجنس کی، ایک ایسے بچے کی جس کی انٹیلیجنس بہت زیادہ ہے، اس کی انٹیلیجنس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جب ذریت آئی تو عرب لوگ جو ہے آنا شروع ہوئے، عرب لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے پیدا ہوئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے کئی سارے انبیاء پیدا ہوئے، بہت بڑا تسلسل کے ساتھ جو ہے انبیاء علیہ السلام آتے گئے، پیدا ہوتے گئے، بنی اسرائیل آئے۔ ان کا ذہن ایسا ذہن ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا دنیا میں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کو ایک چیز عطا فرمائی، ایک خوبی عطا فرمائی، جو چیز صبر ہے، تحمل ہے، بردباری ہے، مسائل پر صبر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ اس لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چیز کو پسند کیا نا، آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے پیدا فرمایا۔ صحابہ کرام عرب تھے پورے، یہ لوگ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جب نکاح ہوا تو ایک عرب خاتون سے نکاح ہوا تھا، اور پھر عرب کو جو ہے ڈیولپمنٹ جو کیا تھا عربی، آپ یوں سمجھ لیجئے کہ عربی حضرت اسماعیل علیہ السلام نہیں نکالی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی زبان عربی نہیں تھی، ان کی زبان ہیبرو تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہیبرو تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہیبرو تھی، اور اس زمانے میں ایرامک بھی ایک لینگویج، ایرامک ایک اور ایک لینگویج تھی، اور بعد میں پھر اس کو گریک وغیرہ میں جا کر پھر وہ بائبل کے اندر جو ہے جمع ہوئی۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی جو زبان تھی وہ ہیبرو تھی، اور ہیبرو اینڈ عربک آر سسٹر لینگویجز۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ میں بہت اہم بات آپ کو عرض کر رہا ہوں، یہ جینیالوجی آف دا پروفٹس اینڈ میسنجرز، یہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ جب تک آپ اس تاریخ کو نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے کون یہودی ہے، کون نصرانی ہے، کون مسلمان ہے، آپ کو یہ بات سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہوگی۔ حتیٰ کہ تفسیر قرآن بھی اگر آپ پڑھیں گے تو اب آپ کو انشاءاللہ ہر چیز جو ہے سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ قرآن مجید کے اندر پڑھیں گے یا بنی اسرائیل، آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گا بنی اسرائیل کون ہے، کون تھے، کیا تھے، آپ کو ہر چیز اب سمجھ میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ تو یہ چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کو کلیریفیکیشن پہلے کلیریفائی کر لیجئے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے عرب لوگ آئے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ذریت سے بنی اسرائیل آئے۔ بنی اسرائیل کیوں آئے؟ بنی اسرائیل کون ہے؟ حضرت اسحاق علیہ السلام جو دوسرے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا حضرت یعقوب۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 25 انبیاء کے نام گنوائے، 1.25 لاکھ انبیاء میں سے
کیونکہ قرآن مجید جو ریلیونٹ ہے وہی قرآن مجید نے بات کی. تو 25 انبیاء میں سے ایک نبی کا نام یعقوب بھی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں اور یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. اگر آپ سورہ یوسف اگر پڑھتے ہیں، سورہ یوسف کی اگر آپ تفسیر پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ پورا واقعہ سمجھ میں آ جائے گا. حضرت یعقوب علیہ السلام کی 2 ازواج تھیں. ایک زوجہ سے 10 بیٹے آپ کو عطا ہوئے، 10 بیٹے ہوئے، اور ایک زوجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے اور حضرت بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سورہ یوسف میں ایسا واقعہ ہے جس کو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص سن لے تو اس کی آنکھوں سے آنسو ایسے جاری ہو جائیں گے کہ پھر وہ بندہ آپے سے باہر ہو جائے گا. ایسا واقعہ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین واقعات قرآن مجید کے اندر ہے. یہ دنیا میں یہ جو فلم انڈسٹری وغیرہ جو یہ سب جھوٹے چیزیں، سب سے بہترین واقعات اگر آپ سننا چاہتے ہیں قرآن مجید سے، آپ ایک رشتہ جوڑ لو، قرآن مجید کو تفسیر کے ساتھ ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کرو، اس کے بعد دیکھو آپ کی زندگی کیسے گزر گئی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر واقعہ بھی سنایا، سٹوریز بھی ہے، احکامات بھی ہے، اور یہ سچے واقعات ہیں. یہ سچے واقعات ہیں، ایسے ایسے واقعات ہیں جس کو کوئی شخص گمان نہیں کر سکتا، کوئی سوچ نہیں سکتا. ایسے ایسے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، بیان فرمایا. ایسے واقعات ہیں. اور بالخصوص حضرت یوسف علیہ السلام کا سورہ یوسف میں بڑا واقعہ. میں واقعے میں نہیں جا رہا، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے جو بہت خوبصورت تھے. اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آپ کو جو ہے خوبصورتی عطا فرمائی تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ ہوا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے جو سوتیلے بھائی تھے، اسٹیپ برادرز، جو 10 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ لوگ مل کر جو ہے یوسف علیہ السلام کو حسد کی بنیاد پر بہت مارے. ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جدا کر کے جو ہے لے کر گئے. پھر ان کا ایک قمیض جو ہے لا کر بتائے. پھر وہ بہرحال طویل واقعہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، کیونکہ وہ لوگ کنویں میں پھینک دیے تھے، یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایک غریب گھرانے سے لے کر عزیز مصر بنا دیا. یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا. اس کا گمان بھی نہیں تھا یعقوب علیہ السلام اور دوسرے ان کے بیٹوں کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے عزیز مصر بن گئے. ایک بہت بڑا واقعہ ہے. ایک بچہ، میں آپ کو نہیں سنا سکتا. یہ ایک ایسا سورہ یوسف ایک ایسا واقعہ ہے کہ اگر کوئی شخص سن لے تو پھر وہ اپنے آپ میں نہیں رہے گا. پھر ایسا واقعہ، سبحان اللہ. تو بہرحال یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے. تو پھر بعد میں ہوا یہ کہ یہ سارے بھائی جو ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، یوسف علیہ السلام بھی سب کو معاف کر دیا. تو وہ لوگ اچھے مومن، اس کے بعد میں وہ لوگ مسلمان ہی تھے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے 12 ہیں، یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام ہے اسرائیل. ایک اسرائیل ہے. اسرائیل علیہ السلام یعنی کہ یہ موت کے فرشتے ہیں، the angel of death. تو اسرائیل علیہ السلام ایک الگ ہے. جبرائیل، اسرائیل، میکائیل، ٹھیک ہے. تو اسرافیل، یہ فرشتے، یہ 4 فرشتے الگ ہیں. لیکن میں اسرائیل کہہ رہا ہوں. اسرائیل، یہ اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور ایک نام تھا. تو قرآن مجید کے اندر آپ کو ملتا ہے سورہ بنی اسرائیل، یا اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں تذکرہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کون ہے؟ یہ بنی اسرائیل جو ہے دراصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے نا، یہ 12 کے 12 بیٹے پھر ان کے نکاح ہوئے اور یہ 12 کے 12 کنگڈمز بن گئے، 12 ٹرائبز بن گئے. اور کچھ ہی 100 سال کے اندر ان کی جو تعداد ہے وہ لاکھوں میں جو ہے جمع ہو گئے. لاکھوں میں جو ہے نا یہ قوم جو ہے بڑھتی چلی گئی. اور روئے زمین پر اتنی بڑی قوم اس وقت نہیں تھی. اور بنی اسرائیل جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آتا ہے، یاد رکھ لیجئے کہ وہ 6 لاکھ کے اوپر مشتمل تھی. 6 lakhs پیپل. تو قرآن مجید کے اندر جب کبھی بھی آپ پڑھیں گے اب یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، جہاں جہاں بھی یا بنی اسرائیل اگر آیا تو آپ یاد رکھ لیجئے آپ کے ذہن میں کہ وہ 6 لاکھ قوم ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے جمع تھی. تو ہوا یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام اسرائیل ہے، میں پھر اور ایک مرتبہ عرض کر رہا ہوں، حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. یہ 12 کے 12 بیٹے 12 ٹرائبز میں، 12 کنگڈمز میں ہو گئے. پھر کچھ ہی 100 سال کے اندر ان کی تعداد بڑھتی چلے گئی اور پھر یہ لاکھوں کے اندر جمع ہوتے چلے گئے. یہ سب کے سب لوگ جو ہے they were Jewish by origin. ان سب کو یہودی کہا جاتا ہے. یہودی کہا جاتا ہے. یہ کیوں یہودی کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو سب سے پہلے بیٹے تھے ان کا نام تھا جوڈا، ببلیکل ٹیکسٹ کے اندر. اور اس کے علاوہ جو جوڈا تھے، جو سب سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، وہ لوگ رہتے تھے جوڈیا کے اندر. جوڈیا ایک مقام کا نام تھا.
تو جو لوگ آؤٹ سائڈرز تھے وہ لوگ یہ نام دینا شروع کیے کہ دا پیپل who are from Judah, the tribe of Judah in Judea, they follow and practice Judaism. یہ لوگ جوڈائزم پریکٹس کرتے ہیں، یہودیت، جوڈائزم. تو یہ جو جوڈائزم جو ہے یہ یہودیت کو کہتے ہیں. لیکن ہم یہودیوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی تورات کے اندر، تورات اصل میں یہ ہولی بائبل جو ہے نا، یہ جو بائبل آپ دیکھ رہے ہیں ہولی بائبل، اس کے بارے میں اچھی طریقے سے جان لیجئے کہ یہ کتاب، یہ جو بائبل ہے، یہ ورڈ بائبل جو ہے یہ گریک ورڈ سے آیا ہے. گریک ورڈ سے ببلوس، ایک ورڈ ہے ببلوس. ببلوس کے معنی اے بک، بس ایک کتاب، ایک کتاب بس. تو اے بک ببلوس. تو اس ورڈ کو، ببلوس کو گریک ورڈ سے انگلش میں کنورٹ کیا گیا ہے بائبل. ہولی بائبل کے معنی اے بک، ایک کتاب. اس کتاب کے اندر دو ڈویژنز ہے، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے، ایک نیو ٹیسٹمنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹمنٹ یعنی کہ صحیفہ قدیم، اور نیو ٹیسٹمنٹ یعنی صحیفہ جدید. اولڈ ٹیسٹمنٹ از ایوری تھنگ بیفور جیزس کرائسٹ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو کچھ بھی ہوا وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر موجود ہے. نیو ٹیسٹمنٹ از ایوری تھنگ فرام جیزس کرائسٹ. تو یہ دو چیزوں کے اندر یہ ڈیوائڈڈ ہے. اسی کے اندر تورات ہے، اسی کے اندر زبور ہے، اسی کے اندر انجیل ہے. لیکن یہ کتاب کے اوپر ہمارا ایمان نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے تورات کے اوپر، زبور کے اندر، انجیل کے اوپر. اور وہ تینوں بھی کتب آج اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو پورے کے پورے ریوائز کر دیے گئے ہیں. اس کے اندر بہت سارے فیبریکیشنز ہیں، اس کے اندر خرافات جو ہے لکھے گئے ہیں، اس کے اندر خراب چیزیں ہیں، ایسے ایسے گستاخیاں لکھی گئی ہیں انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جس کا ہم دور دور تک گمان بھی نہیں کر سکتے. تو ہمارا ہرگز اور ہرگز بھی ایمان بائبل کے اوپر نہیں ہے. یہ بات کو یاد رکھ لیجئے. بڑے بڑے سپیکرز کو میں سن رہا ہوں، وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایمان جو ہے بائبل پر ہے. ہمارا ایمان بائبل پر نہیں ہے مسلمانوں، یاد رکھیے. یہ مغالطے کو آپ دور کر دیجئے. بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام صرف اور صرف تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، جو آج دنیا میں سیف پروٹیکٹڈ نہیں ہے، پروٹیکٹڈ فارم کے اندر نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. ہم نے اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، قرآن مجید کی. تو قرآن مجید ہی صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا محافظ، اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید کو ہی جو ہے اس کی حفاظت کی ہے. تورات کی، زبور اور انجیل کی اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں لی تھی. بہرحال تو اب اس کے اندر یہ ہولی بائبل کے اندر جو ہے نا، یہ کچھ حصہ دیکھیے تورات ہے اس کے اندر، اور اس کے اندر ہولی بائبل کے اندر 63 بکس ہے. جیسے ہمارے پاس 30 پارے ہوتے ہیں، اس کتاب کے اندر 66 جو ہے اس کے اندر کتابیں. دیر آر 66 بکس ان دس ہولی بائبل. اور یہ پروٹیسٹنٹس کی کتاب ہے. یہ ایکچوئل میں ایک بہت بڑا کورس ہے جو بائبل کا کورس ہے. میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ہے آپ حضرات تک جو ہے کمپیریٹیو ریلیجن کا انشاءاللہ ایک کورس سٹارٹ کروں. اور اس سے پہلے بھی ہم 2 سیشن اس کے کیے تھے. بہت سارے احباب الحمدللہ اس میں جڑے اور کمپیریٹیو ریلیجن سیکھے ہیں، اسلام اور کرسچینٹی، اسلام اور جوڈائزم کا. انشاءاللہ میں بہت جلد کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کہ اس کا کورس شروع کریں کمپیریٹیو ریلیجن پر. تو یہ جو ہولی بائبل ہے نا، اس کے اندر 66 بکس ہے، 66 پارے یوں سمجھ لیجیے. اور یہ پروٹیسٹنٹس کی بک ہے ہولی بائبل. اور جو دوسرے جو رومن کیتھولکس ہیں، ان کی بائبل کے اندر 73 بکس ہے. 73 بکس یعنی کہ وہ لوگ فیبریکیشن کے نام پر دوسرے کتابیں اپنی کتاب سے نکال کے پھینک دیے. امیجن کریے کہ اللہ کی کتاب، اللہ کا کلام، وہ لوگ گاڈ، دا ورڈ آف گاڈ بولتے ہیں، لیکن اپنی کتاب سے وہ لوگ کئی سارے کتابیں نکال کر پھینک دیے کہ ہم کو یہ سورہ نہیں چاہیے، یہ ہماری کتابیں نہیں ہوتی، تو وہ لوگ نکال دیے. کون؟ پروٹیسٹنٹس کی بات کر رہا ہوں. یہ 66 بکس ہے بائبل میں. اور جو رومن کیتھولکس کی جو بک ہوتی ہے اس کے اندر 73 بکس ہوتے ہیں بائبل کے اندر. تو یہ پروٹیسٹنٹس کی بائبل ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اس کے اندر 66 بکس ہیں. اور اس 66 بکس کے اندر جو پہلی 5 کتابیں ہیں، جینیسس، ایکسوڈس، لیویٹیکس، نمبرز اینڈ ڈیوٹرونومی، یہ 5 کتابیں، ان کو کہا جاتا ہے تورات. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی تورات. تو وہ جو حصہ تورات کا اس کے اندر موجود ہے وہ یہاں تک ہے. ڈیوٹرونومی دیکھیے. اور یہ کتاب ہمارے لیے حجت نہیں، ہمارے لیے صرف اور صرف قرآن مجید حجت ہے. لیکن میں یہ اس وجہ سے بتا رہا ہوں آپ حضرات کو تاکہ
جب ہم دوسرے مذاہب کے بارے میں بات کریں تو کانفلکٹ کو سمجھنا چاہیے کہ دوسرے مذاہب کا نظریہ کیا ہے بیت المقدس کے بارے میں، فلسطین کے متعلق، اور ہمارا نظریہ کیا ہے، اور ہم کس طریقے سے اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ یہ تورات ہے، یہ اتنا حصہ بائبل کا جو ہے یہ تورات ہے، بس اتنا ہی تورات، یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اور یہ بھی پورا کا پورا جو ہے اس کے اندر ریویژنز ہو گئے، اس کے اندر کوئی بات جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے، جب ہم پڑھ سکتے ہیں تو اگر سمجھ میں آ رہا واقعی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اللہ تعالیٰ واقعی یہ بولا ہوں گا، تو ازمپشن کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ، لیکن اس کے اندر ایسے سے باتیں لکھی ہوئے ہیں، گستاخیاں بھی لکھی ہوئی ہیں انبیاء علیہ السلام کی، تو ہمارے لیے یہ کتاب اتھارٹی نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ہم کو جاننا بہت ضروری ہے آج کے دور کے حساب سے، کیونکہ دعویٰ میں یہ کتابیں جو ہے بہت زیادہ آپ کو کام آتی ہے یہودیوں کو، نصرانیوں کو جواب دینے کے لیے بعض اوقات۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری بائبل کے اندر ایک بھی لفظ ایسا نہیں ہے جوڈائزم، نہ تورات کے اندر ہے، نہ زبور کے اندر، نہ انجیل کے اندر۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو لفظ ہے جوڈائزم، جو لفظ ہے نا، یہ آیا ہی دوسروں کی طرف سے، دوسرے لوگ جو ہے یہ نام دیے، دا پیپل آف جوڈا ان جوڈیا پریکٹس جوڈائزم۔ یہ جو لوگ ہیں جو جوڈا میں رہتے ہیں یا دوسرے جو یہ کانٹیننٹ میں رہتے، یہ جو کانٹیننٹ میں رہتے ہیں، یا پھر یہ جو یہ علاقے میں جو لوگ رہتے ہیں، اور یہ جو لوگ جو قبیلے میں رہتے ہیں، یہ لوگ جوڈائزم پریکٹس کرتے ہیں۔ دوسرے باہر کے لوگ جو ہے یہ لفظ یہ سوئے، لیکن ہرگز اور ہرگز یہ لفظ بائبل کے اندر بھی موجود نہیں ہے جوڈائزم۔ نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی میں، اپنی حیات میں کبھی یہ لفظ سنے جوڈائزم۔ He never heard the word in his life as Judaism. کبھی نہیں سنے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، تشریف لائے، ان کا نام یہ لوگ لکھتے ہیں جیزس کرائسٹ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایکچوئل جو نام تھا وہ تھا عیسیٰ یا عیسو۔ کلاسیکل ہیبرو، جو پرانی جو ہیبرو کی زبان ہے، اس کے اندر آپ کا نام تھا یہوشوا یا عیسو، یہ نام تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ عیسیٰ علیہ السلام زندگی میں اپنا نام جیزس سنا ہی نہیں، کبھی اپنی حیات میں کبھی بھی ان کا نام جیزس کرائسٹ وہ کبھی سنا ہی نہیں۔ یہ دراصل میں کرسچنس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ لوگ نہیں چاہتے عیسیٰ علیہ السلام کو جیو دکھنا، تو وہ لوگ جرمن دکھنے کے لیے، یا ایک بہت اچھا جرمن آدمی دکھنا ود بلوئش آئیز، تو وہ لوگ کو ایک ٹینڈنسی ہے کہ ہر نبی کا جو نام آتا ہے اس سے پہلے جے لگا دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام جوزف لکھ دیے، یحییٰ علیہ السلام کا نام جان دا بیپٹسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کا نام جیزس کرائسٹ، حضرت یوشع بن نون کا نام جوشوا، تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام جوب، حضرت شعیب علیہ السلام کا نام جتھرو۔ تو یہ ببلیکل جو نیمز ہے اس کے اندر جو موجود ہیں، وہ ان کی ایک پرابلم ہے، ہر پروفٹ کے اوپر جو ہے پہلے وہ دے ایڈ دا لیٹر جے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فار ایگزامپل اگر یوں سمجھ لیجیے، ہم کرسچن سے یہی کہتے ہیں دعویٰ میں، when I talk to them always، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام in his second coming، اگر عیسیٰ علیہ السلام اگر آ گئے، اور کرسچنز یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے ہیں، اور وہ لوگ کا یہ نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور یہودیوں سے وہ مقابلہ کریں گے، یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ان کا جو عقیدہ ہے نا، جو کروسیفکشن کے بارے میں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن وما قتلوه یقینا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی سولی پر نہیں چڑھایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لیے ہیں، بل رفع اللہ الیہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ جو بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی شبیہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو چڑھا دیا۔ بہرحال بہت سارے مختلف روایت ہیں، لیکن قرآن مجید کے اندر یہ بات 100% پکی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی، اگر کوئی شخص اس کے بارے میں دوسرا عقیدہ رکھے تو کافر ہے، کیونکہ قرآن مجید کے عقیدے سے ہم ہٹ کر اپنا عقیدہ نہیں رکھ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، نہیں چڑھایا گیا، یہ بات ہے، وما قتلہ وما صلبہ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثال کے طور پر اگر سیکنڈ کمنگ میں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، اور کرسچنز بھی مان رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے، مسلمان بھی مان رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آنے والے، اگر عیسیٰ علیہ السلام واپس آ گئے اور اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام کو پکارے جیزس کرائسٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں دعوے کے ساتھ کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو پلٹ کے ہی نہیں دیکھیں گے، because he never heard this word before Jesus Christ۔ Jesus Christ کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے میرا نام تو جیزس کرائسٹ نہیں ہے، میرا نام عیسیٰ ہے، میری والدہ نے، میری والدہ نے، میری ماں نے جو نام مجھے دیا ہے وہ عیسیٰ ہے، عیسیٰ ہے، یہ میرا نام ہے، یہ یشوع۔ جو ببلیکل ٹیکسٹ کے اندر میں آپ کو جیسا پتا ہے کہ ہیبرو ٹیکسٹ کے اندر، کلاسیکل ہیبرو کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کا نام یہ ہے، عیسیٰ عربی میں عیسیٰ ہے، جیزس یہ میرا نام ہے ہی نہیں، he had never heard that name before، جیزس کرائسٹ، یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ میرا نام نہیں ہے، یہ میرے والدہ کا نام مجھے دیا ہی نہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ حد تو یہ ہو گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر، اب کیونکہ کرائسٹ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے
المسیح ابن مریم ہے, مسیح ابن مریم, جیزس دا سن آف میری, جیزس دا سن آف میری, مسایا. تو مسیحا جو ہے میننگ اپوائنٹڈ, یہ جو وہ لفظ ہے اپوائنٹڈ, اس کو دراصل میں اپوائنٹڈ کو جو ہے انگلش میں گریک لفظ میں جو ہے نا اس کو ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کرسٹوس. کرسٹوس کے معنی ہے اپوائنٹڈ. عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ہے عیسیٰ ابن مریم, مل مسیح ابن مریم الا رسول. المسیح, مسیح کے معنی ہے مسایا, مدد کرنے والا, مسیحا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے, عیسیٰ علیہ السلام کا نام گریک لفظ میں اس کو ایکچوئل میں پروناؤنس کیا گیا ہے کرسٹوس. تو یہ گریک لفظ سے پھر اس کے بعد انگلش کے اندر اس کو ایسا جو ہے کنورٹ کیا جاتا ہے کرائسٹ. کرسٹوس کو ہٹا دے کے کرائسٹ. تو جیزس کرائسٹ مینز جیزس کرائسٹ یعنی کہ عیسیٰ مسیح, عیسیٰ مسیح. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام اصل جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم ہے. مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ رسول. اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ قرآن مجید میں عیسیٰ ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم, جیزس دا سن آف میری جیسا ہم بائبل میں کہتے ہیں. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام جیزس نہیں ہے, اور جیزس کرائسٹ بھی نہیں ہے, آپ کا نام اصل میں ہے مسیحا. تو اب کرائسٹ سے وہ لوگ ایک لفظ نکال لیے کرسچینٹی, کرسچنس, کرسچینٹی. اب کرسچینٹی, اب اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام اگر آ جائیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو بولیں گے کہ اگر کرسچنز یہ بولیں عیسیٰ علیہ السلام کو کہ اے عیسیٰ علیہ السلام, جیزس کرائسٹ, وی بلیو ان کرسچینٹی, وی بلیو ان کرسچینٹی, دا ریلیجن دیٹ یو گیو اس. عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے یہ کرسچینٹی میں نام سنا ہی نہیں زندگی میں, یہ مذہب میرا نہ تھا, نہ میں یہ مذہب دیا ہوں, یہ مذہب میرا ہے ہی نہیں. کرسچینٹی یہ ورڈ کبھی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام سنا ہی نہیں, نہ ہی یہ بائبل کے اندر یہ کہیں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا نام جیزس کرائسٹ ہے یا میرا مذہب کرسچینٹی ہے. یہ کہیں پر بھی نہیں ہے پوری کتاب میں, بتا دو میرے کو. یہ دعویٰ کے اندر یہی ہے. ایک کمپیریٹیو ریلیجن آپ کو سیکھنا اس لیے ضروری ہے. انلیس یو لرن کمپیریٹیو ریلیجن, یو ڈونٹ لرن کمپیریٹیو ریلیجن, یو ول نیور بی ایبل ٹو گیو دعویٰ. آپ ایک کرسچنس کے ساتھ جب بات کریں گے نا, جب جیو کے ساتھ بات کریں گے, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے واٹ ویپن ہی از یوزنگ, اس کی کتاب اس کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے, آپ اس کے کیسے اس کو کس طریقے سے ٹیکل کر سکتے ہیں, اس کے ساتھ کس طریقے سے بات کریں. وہ اگر آپ کے پاس اگر نالج اگر آ گئی, انشاءاللہ اس کے ساتھ بات کر سکتے. عیسیٰ علیہ السلام اپنی حیات میں کبھی یہ نہیں فرمائے کہ میرا ریلیجن, میرا مذہب کرسچینٹی ہے, یہ بولے ہی نہیں عیسیٰ علیہ السلام. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام, the only religion acceptable in the sight of Allah is Islam. ختم. تمام کے تمام انبیاء ایک ہی مذہب کو لے کر آئے, ایک ہی دین کو لے کر آئے, وہ ہے اسلام. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے. لوگ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں, ماسٹر واٹ از دا فرسٹ کمانڈمنٹ آف آل, سب سے پہلا حکم کیا ہے ہمارے لیے, بولیے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شما اسرائیل ادنا الہین ادنا اخد, ہیئر او اسرائیل, دا لارڈ آور گاڈ, دا لارڈ از ون. ہمارا رب ایک ہی ہے. 2000 years later لوگ آتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, what is the first commandment of all Jesus. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one. 600 سال کے بعد لوگ مدینہ منورہ آتے ہیں, کرسچنز, نجران, وہ لوگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بتائیے ہم آپ سب سے پہلا کمانڈ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل هو اللہ احد. وہ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے اخد, انہوں اخد بولے, عیسیٰ علیہ السلام اخد بولے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے احد. اخد ہیبرو لینگویج ہے, موسیٰ علیہ السلام کی زبان ہیبرو تھی, عیسیٰ علیہ السلام کی زبان ہیبرو تھی. وہ لوگ اخد بولے, اخد کی معنی ایک, ہیبرو لینگویج, اللہ ایک ہے, جان لو اللہ ایک ہے. تو یہ مذہب تھا عیسیٰ علیہ, ہر نبی کا دین اور مذہب اسلام تھا. ان کا کوئی مذہب جو ہے نا کرسچینٹی, جوڈائزم, یہ کہیں پر بھی انہی کی کتاب میں نہیں. ہمارے پاس کتاب میں ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو جو ہے بھیجا ہے. the only religion acceptable in the sight of Allah is اسلام. اسلام سے ہٹ کر کوئی اور دین اللہ کے نزدیک ہے ہی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ تعالیٰ ایک ہی دین بھیجا ہے, ایک ہی کعبہ ہے, ایک ہی رب ہے. پوری امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی ماں اور باپ سے پیدا کیا. ربکم الذی خلق یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اللہ تعالیٰ نے ایک ماں باپ سے پیدا فرمایا آدم علیہ السلام کو. آدم علیہ السلام کی پھر پھسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا. تو عرض کر رہا یہ تھا معزز سامعین کرام کہ اب ہم پیچھے بیک ٹو دا ٹاپک, کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور حضرت یعقوب علیہ السلام, حضرت
اسحاق علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سگے بھائی ہیں، بی بی سارہ کے بیٹے، ان کی ذریت سے، ان کی آل اولاد سے پورے انبیاء، دوسرے انبیاء پیدا ہوئے، جیسے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے، حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے، حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے. شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسرے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی تھی حضرت صفورہ، ان کا نام، ان کا تذکرہ بھی اس کے اندر ہے، زفورہ ان کا تذکرہ موجود ہے. حضرت بی بی صفورہ کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا. حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی. پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام آئے، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے، حضرت زکریا علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام. یہ پورے کے پورے انبیاء جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے. تو یہ جو انبیاء جتنے بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آ رہے ہیں، ان سب کو جو ہے بنی اسرائیل کہا گیا قرآن مجید کے اندر. کیوں؟ کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے وہ جو 12 ٹرائبس تھے، وہ جو 12 جو بچے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے، ان کی آل اولاد سے پھر وہ بنی اسرائیل ہوتے 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 ایکسپینڈ ہو کے 6 لاکھ سے اور زیادہ بھی ہو گئی. تو یہ جو بنی اسرائیل تھی، اللہ تعالیٰ ان کو علم دیا تھا، نالج دیا تھا، تاکہ یہ لوگ اچھی چیز کے اندر اس کو استعمال کریں. لیکن وہ لوگ اس کو نیگیٹو وے میں جو ہے استعمال کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا شروع کر دیے. اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ لوگ شہید کرے. واقعہ بہت طویل ہے، میں نہیں سنا سکتا. حضرت زکریا علیہ السلام کو وہ لوگ قتل کرے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو، وہ جو عورت تھی جو بادشاہ کی غالباً بیوی تھی، وہ بادشاہ کی بیوی تھی، وہ یحییٰ علیہ السلام کو جو ہے برائی کی طرف بلائی. حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کو ٹھکرا دیا. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وہ شہید کری، ان کا سر کاٹ کے لاؤ بلکہ بولی معاذ اللہ. عید کے دن یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا. جیسے ہی جو ہے نا آپ کا سر مبارک تشت میں رکھ کے جب جو ہے بادشاہ کے محل میں لایا گیا، اسی وقت ایسا زلزلہ آیا کہ بادشاہ کا پورا جو ہے پورا کا پورا بادشاہ کا تخت جو ہے زمین کے اندر دھس گیا. وہ لوگ بولے کہ یہ زکریا کا بیٹا تھا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بولے زکریا کو بھی جو ہے پکڑ کے ان کو بھی قید کرو، ان کو بھی قتل کر دو. حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے نا عبادت میں مشغول تھے. لوگ بولے آپ بھاگیے، آپ کو لوگ پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام دوڑتے دوڑتے، ایک جھاڑ تھا، بہت بڑا جھاڑ تھا، اس کے اندر چھپ گئے. یہودیوں کو پتہ چلا، ملعون یہ قوم کو پتہ چلا کہ حضرت زکریا علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہے وہ جھاڑ کے اندر چھپے ہوئے ہیں. وہ بدبخت جھاڑ کے اوپر چڑھ کے آرے سے جو ہے نا وہ جھاڑ کو آدھا کر کے چیر دیا. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ یہودی قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمایا تھا، ان کو عقل دیا تھا، عقل سلیم عطا فرمایا تھا، تاکہ وہ لوگ اپنی عقل کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے صرف کرے، اپنے دین کے لیے صرف کرے، وہ اسلام کو پھیلائے. لیکن وہ لوگ کووننٹ رکھنے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ رکھنے کی بجائے، انبیاء علیہ السلام کی اتباع پیروی کرنے کی بجائے، ان کو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، ان کو منہ و سلوہ عطا فرمایا تھا، ان کو بہترین امت اللہ تعالیٰ قرار دیا. اس کے علاوہ بھی وہ لوگ انبیاء علیہ السلام سے دشمنی رکھ کے انبیاء کو قتل کرنا شروع کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ امت مسلمہ کے ساتھ اچھا پیش آئیں گے؟ ہم ان کو پیٹرول دیتے جا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ بزنس کے جو ہے اچھے ریلیشن شپس رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ لوگ ہمارے شاید دوست ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں. آپ اچھا سلوک کریے. آپ کے اگر پڑوس میں اگر کوئی یہودی ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ٹھیک ہے. آپ کو دوستی کرنے کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ دوستی کر لیجیے، نہیں. سب سے پہلے آپ اس کو اسلام کی دعوت دو، سب سے پہلے. کیونکہ آپ اس کو اسلام کی دعوت تبھی دیں گے جب آپ چاہیں گے کہ وہ میرا بھائی بن جائے، وہ بھی میرے ساتھ جنت میں رہے. آپ کو یہ فکر رہے تبھی آپ اس کو دعوت دیں گے اسلام کی. پہلے یہ کام کرو نا، پہلے یہ فریضہ ادا کرو. پہلے آپ اس کو اسلام کی دعوت دو. کرسچن ہے، یہودی ہے، جو بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. اگر تم جو ہے اسلام کی دعوت نہیں دیں گے یہ لوگوں کو، تو پھر یہ لوگ تم کو مارتے رہیں گے، قتل کرتے رہیں گے، برباد کرتے رہیں گے. تم کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل، تم کچھ کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نے فرمایا، سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر، سورہ نساء کے اندر، سورہ مائدہ. یہ 4 صورتیں اگر کوئی شخص پڑھ لیا نا تفسیر کے ساتھ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء چیپٹر 4 سورہ، اور سورہ جو ہے نا مائدہ، یہ 4 صورتیں اگر آپ پڑھ لیے تو ختم تفسیر کے ساتھ. پورے یہود و نصارہ کی پوری ہسٹری اللہ تعالیٰ اس کے اندر بیان فرما. ایک ایک راز کو اللہ تعالیٰ فاش کر کے رکھ دیا یہودیوں کے اور نصرانیوں کے، کرسچنس کے. تو عرض یہ کر رہا تھا معزز سامعین کرام کہ یہ یہودی لوگ، یہ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھنساتے تھے، وہ لوگ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرتے تھے. میں آپ کو یہاں پر ایگزامپل دیتا ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، ہی واز بورن وداؤٹ اے فادر. ہمارا یہ ایمان ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ مانتے، کرسچنز بھی مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام. یہودی لوگ نہیں مانتے، جیوز. تو یہودی لوگ جو ہے کیا کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی تبلیغ کرے، کس لیے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام؟ ان کے 2 مقاصد تھے.
سب سے پہلا مقصد کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجایا تھا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میرے 2 مشن ہیں. سب سے پہلے تو میں موسیٰ علیہ السلام کی جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تورات کیا ہے، میں اس کے اوپر ایمان لاتا ہوں اور میں تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں تورات کی. ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. میرا دوسرا مشن یہ ہے کہ میں خوشخبری لے کر آیا ہوں آخری اور فائنل آخری نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بارے میں خوشخبری لے کر آیا ہوں. یہ میرے 2 مشنز ہیں جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان تھا. موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہی شریعت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں تھا. کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں زنا کرنے والے کو پتھر سے مار کر سزا دی جاتی تھی، وہی یہاں پر بھی سزا تھی. چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹنے کی سزا تھی، وہی سزا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی. عیسیٰ علیہ السلام اس کو ٹیسٹیفائی کرنے آتے ہیں. I have come to testify the Torah which was gifted to Prophet Moses. میں سیم شریعت کو لے کر آیا ہوں، میں کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، جب شریعت حضور صلی اللہ شریعت محمدی تھوڑی سی تبدیل ہوئی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد کے بنی اسرائیل کے اندر، وہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو ہی فالو کرتے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تورات کے اندر شریعت بیان فرما دیے تھے بنی اسرائیل کو کیا شریعت دینا ہے، ان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. شراب نہیں پینا، زنا نہیں کرنا، سور نہیں کھانا، لوگوں کا مال نہیں ہڑپنا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کو قتل نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، کسی اور کو شریک نہیں کرنا. یہ تمام کے تمام کمانڈمنٹس اللہ تعالیٰ تورات کے اندر بیان کر دیے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا بھی یہی مشن تھا. عیسیٰ علیہ السلام ایک مشن یہ لے کے آئے تھے کہ میں انجیل لے کے آئے. انجیل کے معنی ہے گڈ نیوز. انجیل اس کے اندر یہاں موجود ہے، یہ بائبل کے اندر جو ہے نا، یہ نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر انجیل کا کچھ حصہ موجود ہے. اس کے اندر 4 انجیلز اس کے اندر موجود ہیں: میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان. گاسپل آف سینٹ. گاسپل انجیل کے معنی گاسپل. یہ بات یاد رکھیے. میں بہت سارے لوگوں کو سن رہا ہوں انجیل کو وہ لوگ بائبل سمجھ رہے ہیں. بائبل انجیل از ناٹ ٹرانسلیٹڈ ایز بائبل ان انگلش. انجیل کے معنی ہے گاسپل. تو 4 قسم کی گاسپل اس کے اندر موجود ہے: میتھیو، مارک، لوک اینڈ جان. تو اس میں سے ایک بھی گاسپل آف جیسس نہیں ہے. جو اوریجنلی جو گاسپل اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تحفہ دی تھی، اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی، وہ انجیل اس کے اندر ہے ہی نہیں. لیکن پھر بھی دوسروں کی انجیل اس کے اندر موجود ہے. اس کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پروفیسیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں الحمدللہ. تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائے یہ تو یہودی لوگ کیا کیے، عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ نعوذ باللہ استغفر اللہ، وہ لوگ برا بھلا کہنا شروع کیے. کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے والد نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے کو بغیر والد کے پیدا فرمایا تھا. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو گالی دیتے تھے معاذ اللہ. تو اب ان کا دماغ دیکھے کس طریقے سے وہ استعمال کرتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے گاسپل آف سینٹ میتھیو کے اندر. میتھیو کی جو انجیل ہے اس کے اندر لکھا ہوا. یہودی لوگ آ کے بولے عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ماسٹر، ربائی، کیا ہم بادشاہ کو ٹیکسز دیں؟ کیونکہ اس وقت جو بادشاہ تھا اس وقت رومن امپائر اس وقت چل رہی تھی، رومنز کی جو ہے بادشاہ تھی. تو بادشاہ روم جو تھا وہاں پر فلسطین کے اندر، وہ دراصل میں جو ہے نا لوگوں سے ٹیکسز وصول کرتا تھا. تو یہودی لوگ اب عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرنے آئے کہ ہم ٹیکسز دینا نہیں دینا. اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہے کہ تم لوگ ٹیکسز دو، تو یہودی لوگ یہ کہیں گے عوام الناس کے اندر کہ یہ ہمارے مسیحا کہلاتے ہیں، لیکن یہ تو ٹیکسز دینے کے لیے کہہ رہے ہیں، یہ ہمارے مددگار نہیں ہے. اب ان کی چال دیکھیے، انٹیلیجنس. انا نبشرک بغلام علیم، اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کے لیے بیان فرمایا تھا ہم تم کو علیم بیٹے کی جو ہے بشارت دے رہے ہیں، خوشخبری. تو وہ انٹیلیجنس جو ہے بنی اسرائیل کے اندر آج بھی موجود ہے. تو وہ لوگ اسرائیل جو ہے یہودی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے کہ ہم ٹیکسز دینا یا نہیں دینا. اگر عیسیٰ علیہ السلام ان کو کہہ دے کہ ٹیکسز دے دو، تو وہ لوگ کہیں گے لوگوں سے کہ دیکھیے یہ تو مسیحا کہتے ہیں لیکن ہماری یہ مدد کرتے ہی نہیں، یہ ہماری مدد نہیں کرتے لیکن اپنے آپ کو مسیحا کہہ رہے ہیں. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ دے کہ ٹیکسز مت دو، تو پھر وہ لوگ جا کے رومن امپائر جو ہے اس کو شکایت کر دیں گے کہ یہ جو عیسیٰ ہے نا یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز مت دو، لہٰذا آپ ان کو پکڑ کے قتل کر دو. تو وہ بادشاہ آئیں گا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دینا، نعوذ باللہ. تو ان کی یہ سازش تھی، یعنی کہ ہیڈز آئی ون ٹیلز یو لوز، یعنی کہ چت بھی میری پٹ بھی میری، جس طریقے سے بولتے ہیں، یعنی کہ کسی نہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسانا ہے اور کوشش یہ کرنا ہے کہ ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے.
اور ہمارا عقیدہ ہے کہ ان کو سولی پر نہیں چڑھائے. کرسچنس کا عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا سولی پر چڑھا تھا, اس لیے کرسچنس کی اور یہودیوں کی نہیں بنتی تھی, اور آج بھی نہیں بنتی ہے. لیکن یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے ہیں, بعضهم اولیاء بعض, میں آلریڈی سمجھا دیا. ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے اندر جو ہٹلر چن چن کے مارا تھا یہودیوں کو, وہ نفرت کی بنیاد یہی تھی, اس کی بنیاد یہی تھی. کرسچنز یہ بولتے کہ بھائی یہ لوگ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیے, ان کو سولی پر چڑھا, ان کو پھانسی پر چڑھا کے مار دیے یہودی لوگ. خیر, جو ہمارا عقیدہ نہیں ہے, وما قتلہ وما صلبہ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ لوگ کہنے لگے, ماسٹر مسٹ وی پے دا ٹیکسز ٹو دا گورنمنٹ, کیا ہم ٹیکسز پے کرنا یا نہیں کرنا؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام بولے ہاں کرو, تو وہ بولیں گے یہ مسیحا نہیں ہے, یہ فالس پروفیٹ ہے, نعوذ باللہ. اگر عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں ٹیکسز مت پے کرو, تو وہ لوگ جا کر بادشاہ کو شکایت کر دیں گے, بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے, انٹیلیجنس پھنسانے کے لیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب دیکھیے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے بائی اوریجن میں, کہہ رہا وہ ہمارے نبی ہے, وہ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہے, موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی, ہم سب سے زیادہ عیسیٰ علیہ السلام کو چاہتے ہیں, سب سے زیادہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو چاہتے ہیں, سب سے زیادہ ہم جو ہے داؤد علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام, کیونکہ ہم اتباع کر رہے ہیں ان کی. یہود و نصارہ ان کی اتباع کچھ نہیں کر رہے, ہم ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کر رہے ہیں, ہم انبیاء علیہ السلام کے وارثین جو اللہ تعالیٰ نے بنایا, امت محمدیہ کو بنایا, ہم لوگ اتباع کر رہے ہیں, اطاعت کر رہے ہیں. در حقیقت میں وہ لوگ اتباع نہیں کر رہے. ہم شراب نہیں پیتے, مسلمان شراب نہیں پیتا, مسلمان زنا نہیں کرتا, مسلمان برائی نہیں کرتا, مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, مسلمان اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک نہیں کرتا, مسلمان قتل نہیں کرتا, مسلمان ناحق نہیں کھاتا. دیر آر بلیک شیپس ان آور کمیونٹی, ہمارے پاس بھی گناہ گار لوگ ہیں, لیکن الحمدللہ مسلمان جتنا گاڈ اورینٹڈ رہتا دنیا میں, کوئی اور مذہب کا کوئی دوسرا شخص نہیں ہوتا. تو عرض یہ کر رہا تھا وہ لوگ پھنسانے کی کوشش کرے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودی تھے, ہی واز اے جو بائی اوریجن, میں بتا رہا ہوں قبائلی نظام کے اعتبار سے عیسیٰ علیہ السلام بھی جو تھے, ان بائی بلڈ. اللہ تعالیٰ ان کو بھی انٹیلیجنس دیا تھا, ان کا بھی ذہن تھا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائے ٹھیک ہے, تمہارے جیب سے سکہ نکالو, سکہ ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاں ہے, نکالو. تو وہ لوگ سکہ نکالے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائے یہ سکے کے اوپر کس کی تصویر ہے؟ تو بولے کہ بادشاہ کی تصویر ہے. بولے اسی کو ٹیکسز دے دو. یہ نہیں فرمائے کہ جاؤ جا کے بادشاہ کو, اگر یہ فرما دے کہ جاؤ جا کے بادشاہ کو ٹیکس دو, تو پھر وہ لوگ جا کر بادشاہ کو بولیں گے, بادشاہ آ کے عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمارے مسیحا نہیں ہے. اگر عیسیٰ علیہ السلام فرما دے نہ دو, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کی سازش. تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے آئے تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام ان کو پھنسا دیے, کیونکہ نبی اللہ ہے, اللہ کے رسول تھے, اللہ کے نبی تھے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے گاسپل آف سینٹ جان کے اندر. جان کی جو انجیل ہے, یحییٰ کی جو انجیل ہے, اس کے اندر آتا ہے چیپٹر 8 ورس 3 4 5 6 7. اس کے اندر آتا ہے کہ ایک عورت زنا کری. یہودی لوگ اس عورت کو لے کر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس, لا کر بولے کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, یہ عورت زنا کی, کیا اس کو پتھر مار کے شہید نہیں کر دینا, ختم نہیں کر دینا, شہید, کیا اس کو سزا نہیں دینا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسوی کے اندر زنا کرنے والی زانی عورت کو جو ہے قتل کر دینے کا حکم ہے. آپ کا کیا حکم ہے اس کے اندر؟ عیسیٰ علیہ السلام اگر فرمائے کہ ٹھیک ہے اس کو مار کے جو ہے شہید کر دو, تو یہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں تھا رومنس کے پاس. رومنس کی حکومت تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تو ابھی حکومت نہیں آئی تھی, اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت نہیں دیا تھا. تو اگر رومنس کو یہ پتہ چل گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک کیپٹل پنشمنٹ دے رہے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے مطابق, تو وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ جائیں گے. اور اگر عیسیٰ علیہ السلام یہ فرما دے کہ یہ عورت کو جو ہے نا کیپٹل, یہ عورت کو شریعت موسوی کے اعتبار سے اس کو پنشمنٹ مت دو, اس کو سزا مت دو, تو پھر لوگ کہیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ شریعت موسوی پر عمل نہیں کر رہے. دیکھیں کتنی شرارت ہے, کتنی شیطانیت ہے ذہن کے اندر. چٹ بھی ہماری, پٹ بھی ہماری, ستانے کے لیے, عیسیٰ علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے, ٹیسٹ کرنے کے لیے, کسی نہ کسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے. معاذ اللہ, استغفر اللہ. وہ لوگ آ کے بولے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام, یہ عورت جو ہے زنا کری, کیا اس کو مار کے ختم کر دینا, پتھر مار دیں ہم؟ اب عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے, ہاں بولے یا نہ بولے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام کیا بولے, وہ بھی ہی واز آلسو دا مین آف انٹیلیجنس, اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہوشیاری دیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم سارے جتنے موجود ہیں نا, میں تم سب کے نام مٹی پر لکھوں گا, تم میں سے جو شخص بھی اس گناہ سے ملوث, اس گناہ میں ملوث نہیں ہے, وہ سب سے پہلے یہاں سے چلا جائے. جو شخص تم میں سے جو گناہ میں ملوث نہیں ہے, وہ سب سے پہلے اس عورت کو پتھر مارے. میں تم سب کے نام لکھوں گا مٹی پر, آئی ول اسکریبل یور نیمز آن دا سینڈ. تم میں سے جو شخص بھی اس گناہ میں ملوث نہیں ہے, وہ سب سے پہلے اس عورت کو پتھر مارے. عیسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے زمین پر,
اور ایک ایک یہودی کا نام لکھنا شروع کر دیا. پہلے یہودی کا نام لکھے وہ بھاگ گیا, یعنی کہ وہ زنا کرنے والا تھا, زانی تھا. دوسرے یہودی کا نام لکھے وہ بھی بھاگ گیا. تیسرے کا نام لکھے وہ بھی بھاگ گیا. سارے لوگ بھاگ گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی کہ لوگ سب کے سب لوگ حرام کاری کرنے والے لوگ تھے, نعوذ باللہ, زنا کرنے والے لوگ تھے. آخر میں وہ عورت بچ گئی. وہ عورت کہنے لگی کہ کیا اے نبی اللہ کے نبی, کیا میں چلی جاؤں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے عورت, اے خاتون, یہاں سے چلی جا, اللہ سے توبہ استغفار کر لے, اگلی مرتبہ پھر یہ گناہ کبھی بھی زندگی میں نہیں کرنا. تو وہ لوگ پھنسانے کے لیے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام کو, لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی اور رسول تھے. تو عرض یہ کر رہا تھا معزز سامعین کرام کہ جو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے جو دماغ دیا ہے, وہ ان کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ بنی اسرائیل دیے تھے. وہ بنی اسرائیل پوری کی پوری جو ہے نا, عیسیٰ علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ستاتی گئی. موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. 6 لاکھ لوگ تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو عرض یہ کر رہا تھا معزز سامعین کرام کہ دیکھیے یہ یہودی کے, یہ سارے کے سارے یہودی لوگ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو ٹھکرا دیے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ یہ بولے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے آئے, تو وہ آخری نبی, وہ آخری نبی, آخر الزماں جو آخری نبی ہے, وہ بھی ہماری ذریت سے آنا چاہیے تھا. وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت سے کیوں آئے, لہٰذا ہم جو ہے ان کو نہیں مانتے. معاذ اللہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ ٹھکراتے ہیں, ان کی نبوت کو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو, اور یہ لوگ نہیں مانتے, یہ نبوت کے انکار کرنے والے لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اے یہودیو, اے نصرانیو, تم لوگ کون ہے ڈیسائیڈ کرنے والے؟ میں اللہ ہوں, میں رب ہوں, اور میں جو ہے جس کو چاہے, جس کی ذریت سے چاہے اس کو جو ہے میں اس کی ذریت سے ادا کروں گا. اگر تمہاری ذریت کے اندر, تمہاری فیملی کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی سارے انبیاء کو پیدا فرمایا, داؤد علیہ السلام کو پیدا فرمایا, اسماعیل علیہ السلام کو, حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیدا فرمایا, موسیٰ علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, ہود علیہ السلام, اور جو ہے نا لوط علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ہارون علیہ السلام, شعیب علیہ السلام, یہ تمام جتنے زکریا علیہ السلام, یحییٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, یہ سب کے سب لوگ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کوئی نبی نہیں ہے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. بس صرف ایک ہی نبی آئے, حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, اور کوئی نبی جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو یہ یہودی لوگ اسماعیل علیہ السلام کی جو ذریت تھی, جو عربس کی جو ذریت تھی, ان کو جو ہے بہت حقارت سے دیکھتے تھے. ارے یہ لوگ عرب لوگ جاہل لوگ ہیں, یہ عرب لوگ جو ہے بالکل ان کے پاس ذہن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ہم انبیاء کی اولاد ہیں, ہم سادات کرام ہیں, ہم جو ہے انبیاء کی اولاد سے ہیں, ہم جو ہے انبیاء علیہ السلام کے پاس کے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بالا اور برتر, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب کون شخص ہے؟ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہے. تمہارا حسب نسب, تم انبیاء کی اولاد سے ہیں, تم انبیاء علیہ السلام کے ذریہ سے ہیں یہودیوں, لیکن تمہارا کوئی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی مقام نہیں ہے. سیدھا تم کو جو ہے جہنم میں پھینک دیا جائے گا قیامت کے دن, سیدھا جہنم میں پھینک دیا جائے. اگرچہ تم نبیوں کی اولاد سے ہوں گے, تم موسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے تھے, یقیناً تھے, لیکن تم کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا. کیوں؟ کیونکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرائے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی اس کو جو ہے تم انکار کیے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو انکار کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بکرے کے گوشت کے اندر, لحم کے اندر, گوشت کے اندر زہر ملا کر یہ لوگ دینے کی کوشش کی تھی. اللہ اکبر. آپ اس قوم سے کیا امید کرتے ہیں؟ کیا یہ قوم جو ہے فلسطین کے مسلمانوں کو کے اوپر رحم کی نگاہ سے دیکھیں گی؟ جو قوم نبیوں کو شہید کر دی, زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت کے اندر زہر جو ہے ڈال کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلانے کی کوشش کی گئی. کیا یہ قوم امت مسلمہ کے اوپر رحم کرنے والی ہے؟ ان کا سٹینڈ دراصل ہے یہ کہ دیکھیے, ہم اصل ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ ایک طرفہ بات کرتے ہیں. کبھی بھی اگر آپ کوئی ڈیبیٹ کر رہے ہیں یا کوئی کسی کانفلکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو یو نیڈ ٹو ہیو ٹو وے ایجوکیشن, یو نیڈ ٹو ہیو ٹو وے کانفلکٹ کے بارے میں آپ کو ٹو وے کا دونوں طرفہ جو ہے آپ کو بات کے اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا ضروری ہے. ادروائز یو ول نیور بی ایبل ٹو ریز یور وائس اگینسٹ دا پور پیلسٹینیز, فار دا پور پیلسٹینیز. اصل جوش جو سٹینڈ ہے نا ان کا, وہ یہ ہے, اسی تورات کے اندر, بائبل کے اندر پہلی جو کتاب ہے وہ ہے جینیسس, تورات کی. سب سے میں آپ کو پورا عرض کر دیا تورات کیا ہے, بائبل کیا ہے, انٹروڈکشن آپ کو ہو گیا آلریڈی. تو سب سے پہلی جو کتاب ہے تورات کی, اس کے اندر چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 18, ورس نمبر 8, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. یہودی لوگ یہ بولتے کہ ہماری کتاب کے اندر, تورات کے اندر یہ لکھا, یہ یہودی لوگ بول رہے ہیں, ہم لوگ تو مسلمان بول رہے ہیں نا کہ فلسطین ہمارا ہے. وہ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے, تورات کے اندر,
that God Almighty said to Hazrat Ibrahim alayhi salam, इब्राहिम अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, and I will give unto thee, ए इब्राहिम मैं तुमको अता करूंगा, and thy seed after thee, तुमको भी और तुम्हारी ज़ुर्रियत को, the land where thou art a stranger, all the land of Canaan यानी कि फ़लस्तीन, for an everlasting possession, and I will be their God. यानी कि अल्लाह ताला फरमाया हज़रत इब्राहिम अलैहि सलाम को कि ए इब्राहिम मैं तुमको फ़लस्तीन का मुल्क, तुमको भी और तुम्हारी ज़ुर्रियत को अता करूंगा, ये मेरी प्रॉमिस है और मैं उनका खुदा रहूंगा। यानी कि वो लोग सब के सब लोग ईमान वाले होंगे। ये यहूदी लोगों का ज्यूइश जो है प्रोपेगेंडा है कि उनके वो ये कहते हैं कि हमारी किताब, जैसा हम कह रहे हैं ना मुसलमान फ़लस्तीन बैतुल मक़दिस मुसलमानों का है, वो लोग भी यही कह रहे हैं कि भाई बैतुल मक़दिस हमारा है। तो हम कहते हैं कि भाई क्यों आपका कहाँ से हो गया? तो वो लोग ये प्रूफ करते हैं। अब इसका जवाब देना है, आपको ये जवाब देने का है। दिस इज़ वाई यू मस्ट हैव अ डायलॉग विद द जूज, यू नीड टू हैव अ डायलॉग विद द क्रिश्चियंस। जब तक कि आप बैठकर बात नहीं करेंगे ये मसला हल होने वाला नहीं। अब किसको जो है फुर्सत है, कौन मुसलमान ऐसा है जो कंपेरेटिव रिलीजन सीखे और उसमें से जो है मसले का हल निकालने की कोशिश करे? ये हमारे इल्म में है ही नहीं, ना ही ये हमारा आर्ट नहीं है ना। हम इस चीज़ को यानी कि उतना गहराई में नहीं जाते। लेकिन वो लोग कुरान मजीद को पढ़ रहे हैं, वो लोग कुरान मजीद को समझ रहे हैं, हदीस शरीफ को रिसर्च कर रहे हैं, वो लोग कोशिश करें मुसलमानों की तबाही किस तरीके से होना चाहिए, कुरान में इनके पास क्या लिखा हुआ है, हदीस में इनके पास क्या लिखा, इमाम मेहदी कौन है, ईसा अलैहि सलाम कौन है, कब आने वाले, इनके पास क्या क्या कॉन्स्पिरेसीज है, उसके हिसाब से वो लोग तैयारी कर रहे हैं मुसलमानों की बर्बादी की, मुसलमानों की हलाकत की, उस हिसाब से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। उनको मालूम है कि ईसा अलैहि सलाम आने वाले, इनके मज़हब के अंदर मसीहा आएंगे, इमाम मेहदी अलैहि सलाम, इनकी पूरी स्ट्रैटेजी, हमारी जो होने वाली जो डेस्टिनी है मुसलमानों की, वो सब डेस्टिनी से ये लोग वाकिफ़ हैं, उसके हिसाब से ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहूदी लोग ये कहते हैं कि हमारी किताब के अंदर, जेनेसिस के अंदर, तौरात में लिखा हुआ है, अल्लाह ताला ने फरमाया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि ए इब्राहिम हम तुमको और तुम्हारी ज़ुर्रियत को, टू योर सीड के माने ज़ुर्रियत, तुम्हारे ज़ुर्रियत को और तुमको हम फ़लस्तीन अता करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद में हम क्रिश्चियन से ये कहना चाह रहे हैं, यहूदियों से ये कहना चाह रहे हैं कि इन द बुक ऑफ एक्ट्स, इसी किताब के अंदर बुक ऑफ एक्ट्स उनके पास एक सूरा है, एक चैप्टर है, उसके अंदर चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 3, 4 and 5, उसके अंदर लिखा हुआ है एंड ही गॉड ऑलमाइटी गेव हिम अब्राहम नो इनहेरिटेंस इन इट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कोई ज़ुर्रियत अता नहीं की, नो नॉट सो मच एज टू सेट हिज फुट अपॉन, कदम भी रखने के लिए अल्लाह ताला ने उनकी, yet he promised that he would give him for a possession and to his seed after him। अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ज़मीन अता ही नहीं की, ये उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? पहली चीज़, या अल्लाह ताला ने माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह झूठ बोला, अल्लाह ताला ने नाऊज़ु बिल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो हमारे लिए कुफ्र है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला फॉरबिड दिस वर्ड्स। ऐसा हो सकता? अल्लाह ताला फरमा सकते अल्लाह ताला का कलाम झूठा हो सकता? नाऊज़ु बिल्लाह, नहीं हो सकता। या तुम लोग इसके अंदर झूठ लिख लिए, या अल्लाह ताला माअज़ल्लाह अल्लाह का हुक्म झूठा है, जो कि नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अल्लाह ताला को झूठा मानेंगे? नहीं मानेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि तुम लोग झूठ लिख लिए इसके अंदर कि अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, उनकी ज़ुर्रियत को जो है फ़लस्तीन अता फरमा दिया था, और फ़लस्तीन अता करूंगा, ये प्रॉमिस किया था अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को और उनकी ज़ुर्रियत को। कहाँ है फ़लस्तीन? क्यों नहीं मिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम? जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कुछ फ़लस्तीन का हिस्सा मिला ही नहीं। और फिर इसके अलावा इनके पास जो लिखा हुआ है ड्यूट्रोनॉमी के अंदर, तौरात का जो हिस्सा है शुरू का, जो मैं आपको बताया ड्यूट्रोनॉमी का जो शुरू का फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ द होली बाइबल, उसके अंदर लिखा है व्हेन अ प्रॉफिट स्पीकeth इन द नेम ऑफ द लॉर्ड, जब कभी भी कोई प्रॉफिट, अल्लाह का नबी जब बात करता है, इनका अकीदा देखिए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके अंदर इफ द थिंग फॉलो नॉट नॉर कम टू पास, अगर वो नहीं हुआ, अगर कोई नबी अल्लाह के बारे में कुछ कहे और अगर वो वाकई में नहीं हुआ, दैट इज द थिंग द लॉर्ड हैथ नॉट स्पोकन। अगर कोई नबी अपनी तरफ से कुछ कहे, अगर नबी कुछ कहे अपनी कौम को अल्लाह ताला के बारे में, और अगर वो चीज़ नहीं हुई, तो उसका मतलब ये है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नहीं था, वो नबी की तरफ से था। दैट इज द थिंग दैट द लॉर्ड हैज नॉट स्पोकन बट द प्रॉफिट हैथ स्पोकन इट प्रिजम्पशसली, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसके अंदर लिखा हुआ है तौरात के अंदर। यानी कि वो नबी बस ऐसे ही अपनी तरफ से बोल दिए,
اپنی مرضی سے بولی. اگر ہم کوئی مسجد میں اگر کوئی شخص اگر آ کے کہہ دے نعوذ باللہ کہ قرآن مجید جو اللہ کا کلام ہے، یا کوئی نبی جو ہے اپنی طرف سے بات کرتے تھے، جوتے مار کے اس کو باہر نکال دیتے ہم اس کو مسجد سے. کافر ہے وہ، از اے ڈس بلیور. اور ان کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کوئی نبی پروفٹ کین اسپیک پریزمپشسلی، کہ نبی جو ہے چاہے تو اپنی مرضی سے بات کر سکتے. پھر وہ پروفٹ کہاں سے ہوا؟ کہاں سے نبی کہاں سے ہوا؟ تم کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کون سا عقیدہ بتانا چاہ رہے ہیں امت کو؟ ہاں یہ کیا کون سا عقیدہ ہے؟ یعنی کہ اب کیسے مانیں گے اللہ کا کلام؟ اب خدا کا کلام کیسا مانیں گے جب پروفٹ وین اے پروفٹ کین اسپیک پریزمپشسلی دین ہاؤ کین یو بلیو دا ورڈ آف گاڈ؟ نبی تو وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنا کلام جو ہے امت مسلمہ امت کو پہنچاتا ہے ہدایت کے لیے. دے آر دا گائیڈ. وہ لوگ مہدیین ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. نبی پہلے سے جنتی ہوتا، نبی کو جنت میں جانے کی تھوڑی ضرورت ہے. نبی پہلے سے وہ لوگ تو جنت سے ہی آئے سمجھ لو. نبی کا کام یہ ہے کہ وہ ہدایت کی طرف لوگوں کو ڈارکنیس سے، فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، فرام ڈارکنیس ٹو گائیڈنس. نبی کا کام یہ ہوتا ہے. نبی کا کام نعوذ باللہ اگر تم نبی کو یہ کہہ دیں گے کہ نبی جو ہے اپنی طرف سے اپنی مرضی سے جو چاہے بات کر سکتے، تو اب کیا یعنی کہ ہم کہاں سے عقیدہ رکھیں؟ نبی وہ نبی ہوا ہی نہیں نا پھر. تو تمہارا یہ کہنا ہے کہ دے کین اسپیک پریزمپشسلی thou shall not be afraid of him. یہ عقیدہ ہے بائبل کا. کفر، کھلا کفر ہے. How can a prophet speak presumptuously? I'm asking. We are asking to the Jews and to the Christians. بتاؤ تم اپنی کتاب سے بتاؤ کہ کیا کوئی نبی presumptuously بات کر سکتا؟ تمہاری کتاب کے اندر لکھا ہوا یہ. اور اگر ایسا ہے واقعی میں تو ابراہیم علیہ السلام یہ بات کیوں بولے؟ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں جھوٹ ہے یہ تو جو تم لوگ بنا لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فلسطین کی زمین عطا کرنے کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو قسم دی تھی کہ اے ابراہیم میں تم کو اور تمہاری ذریت کو عطا کروں. یہ سراسر جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر جو تم لوگ جو ہے باندھ رہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے اندر باندھ. ابراہیم علیہ السلام ایسا بول ہی نہیں سکتے. نہ ابراہیم علیہ السلام اپنی ذریت میں یہ بات کہیں. یہ قرآن مجید کے اندر برابر آتا تھا اگر ایسا ہوتا. اور پھر اس کے بعد چلو ایک لمحے کے لیے مان لو کہ یہودی لوگوں کا ان کی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ آیت، یہ جو تورات ہے نا، تورات کی جو ایکچوئل مین جینیسس چیپٹر 17 ورس نمبر 8، یہ سب سے پہلی جو ہے ان کی آیت، اس کا بیس یہی ہے. وہ لوگ بچپن سے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، یہودیوں کی ایک ڈاکیومنٹری آئی تھی تھوڑے دن پہلے، میں دیکھا، شاید آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گے، کہ وہ لوگ بچپن سے بچوں کو موبائل فون نہیں دیتے، وہ لوگ بچوں کو ٹی وی نہیں دکھاتے، وہ لوگ بچوں کو موبائل فون نہیں دیتے. دنیا کو اس کے اندر لگا کے رکھے ہیں، لیکن وہ لوگ بچوں کو ٹی وی نہیں دیتے، بچوں کو موبائل فون نہیں دیتے، بچوں کو الیکٹرانک سے دور رکھتے ہیں. سب سے پہلی چیز بچوں کو فل ایجوکیشن دیتے، انفارمیشن دیتے، بچوں کو خوب پڑھاتے لکھاتے. اس کے بعد دوسری چیز ان لوگوں کو بچوں کو بچپن سے تجارت میں لگاتے. آپ دیکھ لیجیے دنیا کی بڑی سی کوئی بھی انڈسٹری دیکھ لیجیے، خواہ وہ چاکلیٹ کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ کار کی انڈسٹری ہو، چاہے وہ مشینری کی انڈسٹری ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا یہودی جو ہے نا اس کا اونر رہتا. اس کا اونر یہودی. بڑے بڑے دنیا کے بڑے ممالک کے آپ بڑے بڑے پروڈکٹس آپ دیکھ لیجیے، خواہ وہ کاسمیٹک کے پروڈکٹس ہو، یا وہ کوئی جو ہے کار کے پروڈکٹس ہو، یا بڑے بڑے کھانے پینے کے نیسلے وغیرہ، یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے پروڈکٹس یہودیوں کے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ بچپن سے بچوں کو جو ہے نا تجارت کا مائنڈ، بزنس کا مائنڈ بناتے. اس نے سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے تھے، سیدنا فاروق اعظم خلیفۃ المؤمنین، ہمارے خلیفہ، فرمائے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر تم اپنے بچوں کو یہود و نصارہ کا غلام نہیں دیکھنا چاہتے تو اپنی اولاد کو، اپنی آل اولاد کو جو ہے نا تجارت سکھاؤ، تجارت کے اصول سکھاؤ. اگر تم اپنی اولاد کو تجارت نہیں سکھائیں گے تو تمہارے بچے یہود و نصارہ کے غلام بن کے رہ جائیں گے. یاد رکھو، یہ پریڈکشن دی تھی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس لیے اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق کے جو ہے نا 10 دروازے ہیں. تجارت میں 9 دروازے ہیں، ملازمت میں 1 دروازہ ہے. اگر ہم لوگ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو یاد رکھ لیجئے کہ کمپنی کے اندر 1 دروازہ ہے رزق کا، تجارت میں 9 دروازے ہیں. 9 دروازے تجارت کے اندر. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا جو فرمان تھا وہ بالکل حق تھا، بالکل صحیح آپ نے فرمایا تھا. وہی چیز یہودی لوگ. تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہودیوں کا جو پرنسپل ہے، وہ اپنے بچوں کو جو ہے ٹی وی نہیں دکھاتے، وہ اپنے بچوں کو موبائل فون سے دور رکھتے. ساری دنیا کو اس کے اندر لگا دیے، ٹی ویوں میں، گانوں میں وغیرہ سب چیزیں، خرافات کے اندر لگا دیے، ننگے پن کے اندر سب چیزوں میں. لیکن اپنے بچوں کو ٹی ویوں سے محفوظ رکھتے، اپنے بچوں کو موبائل فون سے وہ لوگ محفوظ رکھتے. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ بچوں کو فل انٹیلیجنس دیتے، فل نالج دیتے، فل ان لوگوں کو علم سکھاتے، ان لوگوں کو اسکول کا ایجوکیشن کا سب سے بیسٹ طریقہ. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ لوگ پھر اس کے بعد جو ہے اپنے بچوں کو بچپن سے جو ہے تجارت سکھاتے. جو میں آپ کو بتایا کہ ہر پروڈکٹ کے پیچھے کوئی نہ کوئی یہودی اس کا جو ہے اونر رہتا. بڑے سے بڑا پروجیکٹ کوئی بھی آپ دنیا میں دیکھ لیجیے اس کے بھی. چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ بچپن ہی سے بچوں کو یہ سکھاتے کہ فلسطین کی زمین ہماری ہے،
فلسطین پیلسٹائن بلانگس ٹو از، یہ ہماری زمین ہے، ہم اس کے رائچوس ہے، یہ ہماری زمین ہے، اور مسلمانوں کا خون بہانا ہمارے لیے مباح ہے۔ مسلمانوں کا خون بہانا ہمارے لیے مباح کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، نہ وہ ثواب ہے نہ وہ گناہ ہے، بلکہ وہ لوگ تو بعض تو یہ بھی مانتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہمارے لیے ثواب کا کام ہے، مسلمانوں کو قتل کرو، مسلمانوں کو مار ڈالو، اور وہ لوگ کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جب زمین پر چلتے تو تیز 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 چلتے، سر نیچے کر کے، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ زمین کے اوپر تیز چلنا کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری امت جو ہے نا، جتنے بھی لوگ ہمارے آس پاس ہیں، یہ سب کے سب لوگ گنہگار ہیں، یہ سب کے سب لوگ گنہگار ہیں، صرف ہم ہی جو ہے نا مسلمان لوگ ہیں، بس مطلب ہم ہی جو ہے نیکوکار لوگ ہیں۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا خون بہانا مباح ہے، یہ ان کا عقیدہ۔ بچپن سے چھوٹے چھوٹے بچے، 3-4 سال کے جو بچے جن کو بات کرنے نہیں آتا، آہستہ آہستہ جو بات کرنا سیکھتے، اسی وقت سے ان کو جو ہے نا یہ بات بتائی جاتی کہ فلسطین ہمارا ہے، یہ جو ہے ہمارا دیش ہے، یہ ہماری زمین ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی زمین ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ بیت المقدس کی حفاظت مسلمانوں کے پاس تھی، شروع سے مسلمانوں کے پاس رہی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم، حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بعد میں آئے تھے، اس سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس کو فتح کر چکے تھے۔ جب کرسچنز لوگ وہاں پہ حکومت کر رہے تھے، نصرانی لوگ، تو وہ لوگ جب دیکھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھے، وہ لوگ فوراً اپنے اندر سے کتاب لے کے آئے، لے کر آ کے بتایا کہ آپ مسلمانوں کے امیر ہیں، ہم یہ بات تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ ایک شخص آئے گا امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ خلیفہ ہوگا، اس لیے ہم آپ کو دیکھنا چاہتے تھے، دیکھنے کے لیے کہ آپ کا اپیرنس کیسا ہے، اس لیے ہم آپ کو مدینہ منورہ سے بلائے، ورنہ آپ کسی اور کو بھیج سکتے تھے، لیکن ہم آپ کو دیکھنا اس لیے چاہتے تھے کیونکہ آپ کے بارے میں یہ پریڈکشن جو ہے ہماری کتابوں کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص رہے گا، اس کا نام عمر بن الخطاب رہے گا، اس کا ایک پینچہ اوپر رہے گا، ایک پینچہ نیچے رہے گا، اس کا غلام اوپر رہے گا، وہ نیچے رہے گا، اس کے داڑھی میں گرد غبار ہوں گی، اور اس کے جسم کے اوپر جو وہ لباس پہنے گا اس کے اوپر چمڑے کے پیوند لگے ہوئے ہوں گے، اور یقیناً وہ آپ ہی ہے، اور آپ ہی جو ہے نا اس بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے برابر ہے، آپ ہی جو ہے نا بیت المقدس کی حفاظت کر سکتے ہیں، یہ ہم آپ کے ہاتھ میں چابی دے رہے ہیں بیت المقدس کی، اور ہم آپ سے بہتر جو ہے نا اس عدل اور انصاف کے کوئی شخص کو دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اور آپ ہی اس کی جو ہے نا عدل اور انصاف کرنے کی ذمہ داری لے سکتے ہیں۔ یہ چابی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی جدال کے، بغیر کسی جو ہے نا ڈیبیٹس کے، ڈائیلاگ کے، فوراً وہ لوگ جا کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں پیش کر دیے چابی۔ آپ کے بارے میں حضرت عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو لکھا جانا تو وہ تو تھا ہی تھا، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں تورات کے اندر جو ہے نا ذکر آ چکا تھا، زبور کے اندر، انجیل کے اندر یہ ذکر تھا کہ وہ شخص آئے گا اور اسی کے ہاتھ میں جو ہے بیت المقدس دیا جائے گا، اور وہی جو ہے نا رائچیس ہوگا، وہی شخص ہوگا جو بیت المقدس کی حفاظت کرنے کے قابل رہے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں ہوا، پھر بعد میں یہودی لوگ جو ہے سازش کرے، پھر اس کے بعد میں کرسچنز آئے، کروسیڈرز کا زمانہ آیا، پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ آئے، بہرحال بہت زیادہ کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد میں ریسنٹلی جو ایکچوئل اس کی جو تاریخ رہی ہے بیت المقدس کی، وہ یہ ہے کہ ورلڈ وار 2 کے جب دور آیا تھا، ورلڈ وار 2 میں 1939 میں اور 1945 میں جو ہٹلر آیا تھا، ایڈولف ہٹلر، تو وہ کیا تھا، ایک یہودی کو چن کے مارا تھا۔ تو یہ جو یہودی لوگ تھے، یہ لوگ جرمنی کے اندر، اسپین کے اندر، فرانس کے اندر، امریکہ کے اندر، UK کے اندر، برٹن کے اندر، یہ سارے ممالک کے اندر یہ لوگ چھا گئے تھے، تھوڑے ہو گئے تھے۔ تو یہ پوروں کو چن کے مارنے کے لیے ورلڈ وار 1 بھی کرسچنز اور یہودیوں کے بیچ میں ہوئی۔ مسلمانوں کو جو ہے ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، لیکن ورلڈ وار 1 جس کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو ہے موت ہوئی، اس کے اندر لوگ جو ہے آپس میں لڑتے رہے، مرتے رہے، قتل کرتے رہے، ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، پانی کی طرح جو ہے خون بہاتے رہا، اس میں کوئی مسلمان انوالو نہیں تھا، اس میں مسلمانوں کا ایشو تھا ہی نہیں، نہ ورلڈ وار 1 میں تھا نہ ورلڈ وار 2 کے اندر تھا۔ ورلڈ وار 2 بھی کرسچنز کے اندر اور یہودیوں کے بیچ میں ہوئی، اور یہ ہٹلر جو ہے ایک یہودی کو چن کے مارا اور بولا کہ میں چند یہودیوں کو بچا کے رکھ رہا ہوں تاکہ آنے والی نسل جو ہے جب کہے گی کہ بھائی یہ ہٹلر تو بہت خراب آدمی تھا، تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ میں نے یہودیوں کو کس لیے مارا تھا، میں تھوڑے یہودیوں کو چھوڑ کے رکھ، کیونکہ یہ بہت شاطر قوم ہے۔ تو یہ یہودی لوگ کیا کیے، یہ لوگ بھاگتے جب پوری دنیا میں ان کو مارا جا رہا تھا، تو یہ لوگ سمجھ گئے کہ ہم کو کہیں پر بھی پناہ ملنے والی نہیں ہے۔ یہ لوگ آئے فلسطین کے اندر جب آئے تو فلسطین میں عرب لوگ تھے، تو یہودی لوگ بولے ہم کو جو ہے آپ پناہ دیجیے،
اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے قرآن شریف کے اندر؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، میں آلریڈی بیان کر دیا، سب سے پہلے اسی سے ہماری جو ہے آیت شروع ہوئی. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء یا ایھا الذین آمنوا، یا یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی مت کرو، وہ تمہارے لیے دوست نہیں ہو سکتے. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تمہارے لیے دشمن ہیں. یاد رکھو ان کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کے ساتھ دوستی مت کرو. ہم تو ان کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، اپنے آئل دے رہے ہیں، سب کچھ دے رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دوستی مت کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہمارے مسلمان بھائی کیا کرے؟ جو نہیں ہونا تھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. وہ لوگ کیا کرے فلسطین کے اندر؟ اہلاً و سہلاً مرحبا. ارے آپ لوگ تو جو ہے پوری دنیا میں لوگوں کو مارا جا رہا، ٹھیک ہے چلو آپ لوگ آ جاؤ، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں. آپ لوگ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد سے، ہم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، ہم لوگ عرب لوگ ہیں، آپ لوگ جو ہے نا اجمی ہیں، آپ لوگ یہود کے جو ہے لوگ ہیں، ہم آپ کو جو ہے پناہ دیتے، آ جاؤ ہمارے پاس رہ جاؤ، آ جاؤ ہمارے جو ہے نا ملک کے اندر رہ جاؤ، آ جاؤ ہماری زمین پہ رہ جاؤ. اہلاً. اب عرب لوگوں کی کتنی بہترین جو ہے ان کی مہمان نوازی ہوتی، کھانا کھلانا وغیرہ. تو وہ لوگ بولے کہ بھائی چلو ہم انسانیت کو بچانے کے لیے شاید یہ لوگ کو جو ہے رکھ رہے ہیں، آ جاؤ بھائی، ہاں اب ہم جو ہے ساتھ میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. تم کو ساری دنیا میں مارا جا رہا، آ جاؤ ہمارے ساتھ. یہودی لوگ کیا کریں؟ آ کے فلسطین کے اندر رہنا شروع کر دی. اس کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کو خط لکھنا شروع کر دی، یہودی جہاں جہاں بھی بسے ہوئے تھے. ارے آ جاؤ، یہ تو بہت اچھا جو ہے نا ہمارا موقع ہے، آ جاؤ یہاں پر، یہ ملک کے اندر آ جاؤ، فلسطین کے اندر مسلمان خود جو ہے ہم کو اجازت دے دی، آ جاؤ. اب پورے دنیا بھر سے لوگ، فلسطین کے لوگ جو ہے، دنیا بھر کے یہودی جو جب برٹین کے اندر تھے، امریکہ کے اندر تھے، جو پھیلے ہوئے تھے تھوڑے پورے کے پورے لوگ آ کے فلسطین کے اندر رہنا شروع کر دیا. اب جب رہنا شروع ہو گیا، اب اس کے اندر ان کا پروپیگنڈا. یہودی آج سے 100 سال کے آگے تک سوچتا، یاد رکھیے، اس کو پتا ہوتا، اتنی پروگرامنگ ہوتی ہے ان کے پاس، اتنا برین واشنگ ہوتی. وہ لوگ بچپنے سے، میں آپ کو بتا دیا کہ جو قوم انبیاء کو قتل کری سو ہے، اپنے انبیاء کو قتل کری، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کری اللہ سے، اللہ کے رسولوں سے، اللہ کے نبیوں سے، وہ قوم سے ہم جو ہے کوئی توقع نہیں رکھ سکتے خیر کی. وہ لوگ کیا کرے؟ زمین کو قبضہ کرنا شروع کر دی. فلسطین اب کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ میری زمین ہے، یہ میرے والد کو میں یہاں پر زمین پہ دفن کرایا، بھئی یہ میری زمین ہے، تم تو کل ہی آئے، میں تم کو یہاں پہ پناہ دیا تھا یہاں رہنے کے لیے، اور یہ تو میرے ہاتھ سے میں اپنے والد کو دفن کیا سو، یہ میرا گھر تھا، تم میرا گھر کیوں توڑ دیے؟ یہودی کہہ رہا ہے کہ میں بات کرتا ہوں لبنان سے. لبنان کون ہے؟ میں بات کرتا ہوں مصر سے، میں بات کرتا ہوں سعودی عرب. تم سعودی عربیہ سے بات کر کے کیا کریں؟ میرے سے بات کرو، یہ میری زمین ہے. فلسطین کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ یہ میری زمین ہے، میں تم کو، میرے آبا و اجداد یہ زمین تم کو اس لیے دیے تھے تاکہ تم آ کے یہاں پر پناہ حاصل کر سکنا، تمہاری جو ہے جان بچ سکنا، لیکن تم زمین کو قبضہ کرنا شروع کر دیے، لوگوں کو وہاں سے بلانا شروع کر دیے. تو امریکہ یہ کرتا ہے ہمیشہ کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ یہودی پھر واپس امریکہ میں آ جائے، یورپ کے اندر آ جائے. تو یورپین ورلڈ، امریکہ کا جتنا بھی جو ہے، وہ لوگ بیکنگ دیتے ہیں اسرائیل کو کہ بھائی تم لوگ وہیں پر رہو، تم کو کیا چاہیے؟ ایمونیشنز چاہیے، آرمز چاہیے، تم کو ہتھیار چاہیے، ہم ہر چیز تم کو پرووائڈ کریں گے، لیکن خدا را یہاں پہ مت آؤ، تم یہاں پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تم یہاں پر آئیں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ لوگ ہر چیز کے حساب سے وہ لوگ جو ہے ویپنز وغیرہ دینا شروع کر دیں. تو اسرائیل کے بارے میں کل پڑھ رہا تھا، ویکیپیڈیا پر آپ چیک کریے. آئرن ڈوم کی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، یہودیوں کے پاس. آئرن ڈوم کیا ہوتا ہے کہ ایک خاص سیلولر قسم کی موبائل ٹیکنالوجی جس طریقے سے ہوتی ہے، وہ سیلولر جو ہے ان کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے. وہ یہ ہوتی ہے کہ راکٹس ان کے پاس پورے ریڈیس کے اندر، پورے ان کی سیکیورٹی کے اندر وہ ان کے پاس انسٹالڈ ہے. اگر کوئی بم، اگر آسمان سے اگر کہیں سے آ رہا ہے، بم آ رہا ہے یا میزائل آ رہا ہے، کوئی بھی ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے، تو اسرائیل کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہے جو امریکہ کے تعاون کے ساتھ بنی ہے. امریکہ خود جو ہے اس کو بنانے کے لیے کئی بلین ڈالرز کا جو ہے انویسٹمنٹ کیا، کہ وہ آسمان کے اندر 4 کلومیٹر سے لے کے 70 کلومیٹرز کے اندر تک وہ ریڈیس کو اس کے اندر جانے کی طاقت ہے، اور وہ آسمان میں دوسرا میزائل پھٹنے سے پہلے وہ جا کے اس کو ڈیٹیکٹ کر کے وہیں پھوڑ کے ختم کر دیتا. اسرائیل کے پاس یہ ویپن موجود ہے. اور اسرائیل جو ہے نا، یہ اس کو آئرن ڈوم کہتے ہیں. آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں جب کبھی فری ہے، آپ اس کے بارے میں تحقیقات کریے. اس کی ایک بیٹری کئی ملینز آف ڈالرز کی بیٹری ہے، ایک بیٹری. یہ امریکہ کے تعاون سے جو ہے نا اسرائیل بنایا. اور کب بنایا معلوم آپ کو؟ آج کل میں نہیں ہوا، یہ 1-2 سال پہلے کی بات نہیں، یہ 2005 کی بات ہے. 2005 میں بنایا گیا یہ ویپن. اور ہم مسلمان لوگ سو رہے ہیں، ہوقا پی رہے ہیں، کھجور کھا رہے ہیں، وہی ہوقا پی رہے ہیں. بس وہی اپنی زندگی ہے، وہی اپنا، سوائے ہمارے ممالک میں بسکٹ کے علاوہ اور کوئی ہم بنائی نہیں، آج تک کوئی چیز بنائی نہیں ہم. بس وہی ہوقا پی لیے، اپنی زندگی گزار لیے. اور مصر تو مصر ہی ہے. اب مصر کے بارے میں ان کے بیویاں کرسچن بیویاں ہیں، ان کے پاس کرسچن بیویاں مصر کے اندر. ایجپٹ 60-70% سے زیادہ ایجپٹ کا پاپولیشن کرسچینٹی کے اندر تباہ ہو گیا. وہ ایجپٹ کا جو وہ متبرک جو انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں کا جو
میں کیا کہوں اب، ایجپٹ کی جو سب سے بڑی جو وہاں کی جو اسلامک سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، یعنی کہ سب سے پہلی یونیورسٹی تو ہمارے مسلمانوں کی تھی صفہ مدینہ منورہ کی، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہاں پہ جو سب سے بڑی جامعہ الازہر جو یونیورسٹی جو ساری دنیا کے اندر سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی کا عالم کیا ہے؟ اگر کوئی وہاں سے کوئی شخص آیا تو آپ ان سے پوچھ لیجئے، کوئی پردہ نہیں ہے اس کے اندر، کوئی پردے کا اہتمام نہیں ہے، کچھ نہیں. وہ یونیورسٹی جس کے اندر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ پڑھے تھے، امام قرطبی جو صاحب تفسیر قرطبی ہے، اسپین کے امام تھے، کورڈوبا سے وہ وہاں سے ہجرت کر کے جو ہے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر آئے تھے. آج سے کئی سو سال پرانی اتنی بڑی پرانے قیام گاہ ہے، اس کا عالم کیا ہے آپ دیکھیے. یہ عالم کے اندر جو ہے مصر کا عالم، مصر تباہ ہو گیا، اور دوسرے تمام مسلمان ممالک بس ان کے پاس ویپنز بنانا تو دور کی بات ہے، وہ لوگ اس کے بارے میں پروگرامنگ کبھی سوچے بھی نہیں. ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے مسلمان؟ تو سب سے پہلے اس کے بارے میں یہی ہم جو ہے نا سب سے پہلے یہی کریں گے کہ ہم اپنے سے کیا کر سکتے ہیں. میں بہت سا کل بھی جو ہے کل رات میں ایک بڑے مفتی صاحب ہیں حیدرآباد کے، تو ان سے میری بہت دیر تک گفتگو ہوئی، تو وہ بھی یہی فرما رہے تھے کہ مسلمانوں کو قنوت نازلہ پڑھنا ضروری ہے. قنوت نازلہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ ریسرچ کیجئے. میں تھوڑا سا ہوم ورک آپ کے لیے بھی چھوڑنا چاہتا ہوں. قنوت نازلہ آپ پڑھیے، قنوت نازلہ کیا ہے، اور میں پوسٹ بھی کیا ہوں قنوت نازلہ کی، میں دعا پوسٹ کیا ہوں میرے اس کے اوپر، اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے اندر دعا ہے. لیکن قنوت نازلہ یہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس کو جنگ وغیرہ کے اس میں بھی پڑھتے تھے. یہ دعا دراصل میں فجر کی نماز کی دوسری رکعت میں سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد جب ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ اوپر اٹھتے ہی جب رکوع سے پھر واپس ہم قیام کرتے ہیں تو اس میں وہ دعا پڑھی جاتی ہے، وہ دشمنوں کے خلاف پڑھی جاتی ہے قنوت نازلہ. اس کا ترجمہ وغیرہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ میں جو ہے انشاءاللہ پوسٹ کیا ہوں میرے وال پر، وہ موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ، اور عام اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. قنوت نازلہ کا اہتمام کریے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریے سب سے پہلے. دوسری چیز، سب سے پہلی جو چیز ہے اصل میں وہ ہے دعویٰ، جو میں قرآن مجید سے آپ کو بیان کیا کہ سب سے پہلی چیز وہ لوگ کا جو سٹینڈ ہے تورات سے، جو بک آف جینیسس سے میں جو آپ کو بیان کیا، وہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، اور جو پریزمپشنس کی جو میں بات کیا پریزمپشسلی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو یہ زمین دوں گا، یہ سراسر جھوٹ ہے. کیونکہ ان کی خود کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت آیا کوئی زمین اللہ تعالیٰ ان کو فلسطین کی نہیں دیا تھا. اور وہ لوگ یہ بتاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیڈ کو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو یہ جو ہے عطا فرمانے کا، اللہ تعالیٰ نے یہ ان کو قسم دلائی تھی ابراہیم کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اے ابراہیم میں تمہاری ذریت کو عطا کروں گا یہ زمین، تو لہٰذا ہم تمہاری ذریت ہے. چلو ایک لمحے کے لیے مان لو کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی ابراہیم علیہ السلام سے یہ عہد لیا تھا، یا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ ہاں میں تم کو یہ زمین عطا کروں گا اور تمہاری ذریت کو عطا کروں گا. تو ہم ان سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں یہودیوں سے، آر یو دا اونلی سیڈ آف ابراہیم؟ کیا تم ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے؟ کیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے؟ یہ فلسطینی لوگ کون ہیں یہ فلسطین کے لوگ؟ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نہیں ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے کزنس ہیں. دے آر کزنس ٹو ایچ ادر. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہوتی جا رہی تھی، اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہے، وہ لوگ بیت المقدس کی شروع سے حفاظت کرتے ہوئے آئے. موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے تھے، اور مصر کے لوگ جو پریشان تھے، معلوم ہے نا آپ کو مصر کے اندر جو کچھ ہوتا، فرعون آیا تھا مصر کے اندر، مصر میں ان لوگوں کی جو پریشان حال تھے مصر، جو فرعون ان کے اوپر ظلم اور بربریت جو طاقت سے ان کو جو ہے ستاتا تھا. موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے تھے، اور یہ بیت المقدس کی حفاظت شروع سے مسلمان کرتے آتے تھے. یہ عرب لوگوں کے ہاتھ میں تھا. ایک لمحے کے لیے اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی بطور بائبل، جو جھوٹ تمہارے پاس لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو ہم تم سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا تم ہی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے دنیا میں؟ تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں، اور اگر ہے بھی تو بھی تم کو حق نہیں بنتا یہ زمین لینے کے لیے. میں یہی بتایا پرسوں کا جو انگلش کا جو سیشن ہوا پیلسٹائن کے بارے میں، فلسطین کے بارے میں، فلسطین کانفلکٹ، اس کے بارے میں یہی بتایا. اور یہودیوں کو، نصرانی کو الحمدللہ میں شیئر کر رہا ہوں، جیوز کے اندر، کرسچنس کے اندر، سب کو شیئر کر رہا ہوں تاکہ وہ لوگ کو سمجھ میں آ جانا انٹرنیشنل لیول پر کہ مسلمانوں کی آواز کس طریقے سے اٹھ رہی. بائبل سے بھی ہم جواب دیں گے آپ کو، آپ کی تورات سے ہم جواب دیں گے، زبور سے جواب دیں گے، انجیل سے جواب دیں گے. آپ کو کیا ہونا، آپ کا کیا سوال ہے، ہم اس کا جواب دیں گے. ہم صرف قرآن پڑھنے والے تو بالکل الحمدللہ، ہم تو قرآن سے تو جواب دینے والے ہی ہے، لیکن تم کو قرآن سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے ہم تم کو تورات سے جواب دیں گے، زبور سے بھی جواب دیں گے، انجیل سے بھی جواب دیں گے انشاءاللہ. تمہارا جو جھوٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ہے زمین کے لیے اور پھر آگے تم خود اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی طرف سے جھوٹ بول سکتے ہیں، نعوذ باللہ. تمہاری کتاب کے اندر لکھا، یہ گستاخی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
تو مسلمانوں سب سے پہلی چیز خون بہانے سے بہتر ہے کہ ہم ڈسکشن کریں، مسلمان ممالک بیٹھیں، آپس میں بیٹھ کر ڈسکشن کریں، لیکن یہ مزاج نہیں ہے نا ہمارا۔ اور دوسری چیز جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپس میں تعلقات کو بند کر، آپ میں جائیں گے کوئی پروڈکٹ خریدنے کے لیے، ارے بھائی یہ اسرائیل کا پروڈکٹ ہے، آپ یا میں نہیں لیں گے، اس سے کچھ فائدہ ہونے والا نہیں، اس سے کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے فلسطین کو یا اسرائیل کو، کوئی اس سے نقصان انٹرنیشنل لیول پر جو بڑے بڑے ممالک ہیں وہ لوگ پروڈکٹ کو بین کرنا، جو مسلمان ممالک ہیں وہ لوگ بین کرنا، تب جا کے اس کا کچھ امپیکٹ ہو سکتا۔ آپ میں جا کے کوئی کرانہ اسٹور سے ایک پروڈکٹ لے لیں گے، اس سے کوئی فائدہ ہو نہیں، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، وہ تو اول وہ تو ہم کرنے ہی والے ہیں انشاءاللہ کہ اسرائیل پروڈکٹس کو ہم بین کریں گے انشاءاللہ، اور ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ ہرگز کبھی ہم اس کو دیکھیں گے نہیں انشاءاللہ، پوری کوشش کریں گے۔ لیکن یہ کام یہ ممالک کا کام ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پر ہونا چاہیے، ممالک پورے مسلمان ممالک آپس میں ایک دوسرے سے ڈیل ختم کر دینا، ختم۔ ہمارے مسلمانوں کی جو وہاں سے آواز آ رہی وہ ہمارے بچے ہیں، مسلمانوں کے فلسطین کے بچے، وہ ہمارے بچے، وہ ہماری بہنیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ہمارے بھائی لوگ ہیں، ان کے ساتھ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ پورے مسلمانوں کی پوری جماعت جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، ایک جسم کے ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر بھی اگر تکلیف آ جائے تو سارا جسم جو ہے متزلزل ہو جاتا۔ اسی طریقے سے سارے مسلمان، if something is happening to the Muslims of Palestine it hurts us، ہم کو تکلیف ہو رہی، سیریا کے کوئی مسلمان تکلیف میں ہم کو تکلیف ہوتی، پاکستان کا کوئی مسلمان تکلیف میں ہم کو تکلیف، بھارت کا اگر کوئی مسلمان تکلیف میں ہم کو، پوری دنیا کو جو ہے تکلیف ہوتی، کہیں پر بھی مسلمان تکلیف میں ہے پوری امت مسلمہ تکلیف میں ہو جاتی اس کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز دعویٰ، یہود و نصارہ سب لوگوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا، خاص طور سے میری اگر آواز جا رہی ہے انشاءاللہ یو کے میں جو ہمارے جو بھائی لوگ ہیں، اور آسٹریلیا سے جو لوگ ہمارے رابطہ کرتے ہیں، یو کے سے، آسٹریلیا سے، یو ایس سے جتنے بھی بھائی لوگ ہیں، وہ دعویٰ کے لیے اپنے روڈز پر یہ چیز کو شروع کر دیجیے، اور الحمدللہ یہ کام شروع کر دیے، وہ لوگ پیسفل پروٹیسٹ وغیرہ بھی کر رہے ہیں، ان کو مساجد میں بلا رہے ہیں، دعویٰ کا کام چل رہا ہے الحمدللہ، نان مسلمس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹس ہو رہے ہیں اس کے عنوان کے اوپر کہ فلسطین مسلمانوں کا کیوں ہے، فلسطین مسلمانوں کی کیوں حفاظت کے اندر رہنا چاہیے، فلسطین ہی مسلمانوں کا ہی ہے فلسطین، اس کے بارے میں ان کی ڈیبیٹس ہو رہی ہے الحمدللہ، اور یہ ضروری بھی ہے، یہی ہم کو کرنا۔ دوسری چیز میں آپ کو جیسا بتایا کہ جو ہے دعویٰ کے علاوہ بائیکاٹ کرنا، انٹرنیشنل لیول پر بائیکاٹ کرنا جتنا ہو سکے، اور یہ ممالک والے آنے ہی نہیں دینا، ان کا پروڈکٹ آنے ہی نہیں دینا، اور پھر لین دین بند کر دینا۔ آپ پیٹرول بند کر دیے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھوکا نہیں مار دیں گا اگر آپ پیٹرول بند کر دیے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کہاں سے کس کا رزق کا کہاں سے انتظام کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ ہی جاننے والا ہے تمہارے رزق کا انتظام کہاں سے آتا۔ ایک کالے پہاڑ پر کالی چونٹی اندھیرے میں بھی اگر جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی رزق دینے والا ہے، اس لیے جا رہی وہ زندہ ہے۔ سمندر کے اندر گہرائی کے اندر 100 میٹر کے اندر بھی گہرائی کے اندر ایک چھوٹی سی مچھلی ہے، وہ بھی اگر زندہ ہے تو اللہ تعالیٰ کی وجہ سے زندہ، اللہ تعالیٰ اس کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اگر تمہارا پیٹرول ہو یا تمہارے ملک کے جو بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ جو ایسٹس تم کو دیا، ہر ملک کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی جو ہے چیز سے نوازا، ہر ملک کو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی خوبی دیا، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، کسی کے پاس کچھ ہے، اللہ تعالیٰ تم کو مار نہیں ڈالیں گا، تمہارا رزق تمہارے پاس اللہ تعالیٰ ضرور رکھیں گا۔ دوسرے ممالک والے ماریں گے، تم کو ڈر ہے، خوف ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے۔ پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے مسلمانوں، اس کے بعد کا پوائنٹ میں بتا رہا ہوں، پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو اویئرنیس دیجیے، لوگوں کو بتائیے بیت المقدس ہمارا ہے، مسجد اقصی ہماری ہے، فلسطین کا ملک ہمارا ہے۔ اب گوگل پر فلسطین مارے تو نہیں بتا رہا، اسرائیل کی طرف لے کر جاؤ، اسرائیل بول کے لیبل آ گیا، نہیں، دے ہیو چینج دا لیبل۔ اور تمام مسلمان ممالک اپنے بزنس کو ختم کر دیں ان کے ساتھ، کوئی امپورٹ نہیں، کوئی ایکسپورٹ نہیں، یہ اگر ہوگا تب جا کے مسلمانوں کی جو ہے وہ جو ہے مسلمانوں کی کچھ مدد ہو سکتی۔ شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، کیا حالت جو ہے ان کے پر گزر رہی ہے۔ اور تمام ممالک اس کے علاوہ فائنینشیل سپورٹ کرے، اور یہ پیسے کی فائنینشیل سپورٹ تو بعد میں آتی ہے نا، فائنینشیل سپورٹ تو بعد میں، ان کو وہاں پہ خون کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، خون دیں گے آپ اپنا، ان کو شہادت، وہ لوگ شہادت مانگ رہے ہیں، بیت المقدس صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہماری بھی ہے بیت المقدس، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اطراف و اکناف میں برکت عطا فرمائی۔ بیت المقدس یہ ہمارے کئی سارے انبیاء علیہ السلام بیت المقدس میں انتقال ہونے کے لیے وہ لوگ دعا کیے، یا اللہ ہم کو بیت المقدس میں ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، یہ وہ جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی گزری،
ابراہیم علیہ السلام کے قدم جو ہے بیت المقدس کے پاس گئے، اور دوسرے انبیاء اسماعیل علیہ السلام وہاں پر آئے، اسحاق علیہ السلام وہاں پر آئے، زکریا علیہ السلام آئے، یحییٰ علیہ السلام آئے، بیوی مریم آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، بڑے بڑے انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کے وہاں پر گزرے سوئے. وہ ہمارے لیے بھی بیت المقدس جو ہے نا ہمارے لیے بھی بہت بڑا مقام ہے. ہمارے لیے سب سے پہلی چیز تو ہمارے لیے بہت متبرک مقام ہے، اور یہ یہودیوں کے لیے بھی ہے، کرسچنس کے لیے بھی ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے نہیں ہے. وہاں پہ آپ دیکھیے بیت المقدس کے اطراف و اقراف میں ایک بہت بڑا قبرستان ہے جس کے اندر پورے یہودیاں مدفون ہیں. اسی کے اپوزٹ میں بڑا قبرستان ہے، اس کے اندر پورے کرسچنز دفن ہیں. اسی کے اپوزٹ میں ایک اور قبرستان ہے، وہاں پر مسلمان. یعنی کہ یہ متبرک مقام مانا جاتا ہے سارے مذاہب کے اندر. یہ تینوں بھی ابراہیمک ریلیجنس کہلاتے ہیں، جوڈائزم، کرسچینٹی اینڈ اسلام. اور یہ میں تینوں مذاہب کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہوں. الحمدللہ بہت ساری چیزیں الحمدللہ ہم آج ڈسکس کرنے کی کوشش کی. یہودیت کیا ہے، نصرانیت کیا ہے، وغیرہ سب چیزیں. اور مسلمان ممالک کو فوراً فور جو ہے ڈیفنس میں مسلمانوں کی مدد کرنا چاہیے. ڈیفنس میں ڈیفینسو وار جو یہ اس وقت ہو رہی ہے، مسلمانوں کو ہر حساب سے ان کو جو ہے مدد کرنا چاہیے، اور ہر مسلمان ملک کو ان کے لیے ان کا شانہ بشانہ ٹھہرنا چاہیے. اور قنوت نازلہ کیا ہے میں آپ کو آلریڈی بتا دیا. اس کے بارے میں آپ اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں اب اس کو اور پڑھیے، اس کو سرچ کیجئے. قنوت نازلہ کیا ہے آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے گا. اور اس کی جو دعا ہے میں اس کو دعا کو بھی پوسٹ کیا ہوں. جب کبھی چاہے آپ فلسطینیوں کو چلتے پھرتے جب کبھی بھی آپ کو یاد آ رہی ہے، ہر نماز کے بعد آپ بیٹھ جائیے، موبائل فون کھولیے، اس کے لمبی دعا ہے، ایک ہی صفحے کی دعا ہے، زیادہ بڑی نہیں ہے. آپ اس کو پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے بیت المقدس کے مسلمانوں کے لیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بہت جلدی آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا، اور اگر ہم ہماری آواز اٹھاتے رہیں گے. آپ اپنے لوگوں میں شیئر کریے. آپ کے پاس 10 دوست ہیں 10 دوستوں کو شیئر کریے. آپ اپنا میسج خود بھیجیے. آپ اگر دوسروں کی ویڈیو نہیں شیئر کرتے، آپ اپنی خود کی ویڈیو بنائیے. اس کے اندر یہ بتائیے کہ فلسطین ہمارا ہے، پیلسٹائن بلانگس ٹو اس. ساری دنیا دیکھ رہی ہے مسلمانوں کا کیا ورڈکٹ ہے، مسلمانوں کا کیا جو آپ کو ساری دنیا دیکھ رہی ہے. یاد رکھیے آپ اکیلے نہیں ہیں. سارے مسلمان اگر آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کام ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کی مدد اسی وقت آتی جب کوئی اور مددگار نہیں ہوتا. دوسرے ممالک سب لوگ جو ہے، ہم کو کسی سے توقع نہیں ہے. کوئی ملک کہہ رہا ہے کہ میں زلزلہ لا لوں گا، کوئی ملک کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی بڑا نہیں ہے. یہ صرف اللہ تعالیٰ کا نظام چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کب جو ہے مدد دیں گا یا نہیں دیں گا، اللہ تعالیٰ بعد میں مدد عطا کریں گا. امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، یہ تو ہونا ہی ہے ہمارے ڈیسٹینی میں. نان مسلمز جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو مسلمانوں کو مارا گیا. تو میں وہی ان کے بارے میں ایک پوسٹ ڈالا تھا کچھ دن پہلے، 2-3 دن پہلے، کہ یہ یاد رکھو کہ مسلمانوں کی ڈیسٹینی میں لکھا ہوا ہے جب دنیا ختم ہونے والی رہے گی تو سب سے پہلے اس کی شروعات مسلمانوں سے ہوگی. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو ہمیشہ دنیا میں مارا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. تمہاری بھی ہلاکت آنے والی ہے بہت جلد. اور یہ ہلاکت دنیا کی ختم ہونے سے پہلے، دنیا میں ہلاکت ہونے سے پہلے اس کی نشانی یہ ہے کہ سب سے پہلے آفت مسلمان کے اوپر آتی، اس کے بعد دوسروں کے اوپر آتی. تم اگر دوسرے مذہب سے تعلق رکھ رہے ہیں تو یہ مت سمجھو کہ مسلمانوں کے اوپر ہی جو ہے ہمیشہ ہوتے رہتا. مسلمانوں کے اوپر مذاق اڑانا، مسلمانوں کو دیکھ کے جو ہے خوش ہونا، اس کے اوپر اس کو شیئر کرنا خوشی کے ساتھ، دیکھو مسلمانوں کو مارا جا رہا. یہ جو تمہارے اندر جو شیطانیت ہے، دوسرے مذاہب کے اندر جو شیطانیت ہے، یہ شیطانیت انشاءاللہ تعالیٰ تمہارے اندر بھی جو ہے ضرور جو ہے تم کو بھی ہلاکت میں ڈال کے رہیں گی انشاءاللہ. It is written in the destiny of the Muslims that they will be destructed first on the land of God. سب سے پہلے قیامت کے علامات میں سے یہی ہے کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو جو ہے تباہ کیا جائے گا، اس کے بعد دوسروں کی باری آئیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو جو ہے، مسلمانوں کی اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے. اور جو فلسطین کے بیت المقدس کے جو مسلمان کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ بہتر معاملہ فرمائے. اللہ تعالیٰ مجاہدین کو صبر عطا کرے، مجاہدین کو اللہ تعالیٰ اور پیدا کرے. دنیا بھر کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ طاقت دے. بیت المقدس کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بچائے. اللہم انصر مجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر مجاہدین فی فلسطین، اللہم انصر مجاہدین فی کل مکان. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اگر آپ حضرات کے کچھ سوالات ہیں تو آپ حضرات اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اگر ہم چاہیں تو 1-2 سوالات اگر جلد سے اگر ہو جائیں تو انشاءاللہ اپنے سوالات کو آگے رکھیے. یوسف علی بھائی جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور سید محمود الحسانی صاحب جزاک اللہ خیر، آپ بھی جوائن کیے. اور جزاک اللہ آپ سب کے محبتوں کا بہت شکریہ. اور غوث الدین خان صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے.
اور شاہ رخ محمود بھائی آپ بھی جوائن کیے ہیں، محمد ابرار محی الدین صاحب، سمیع الدین بھائی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ میں خیریت سے ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر دے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ تو رات کا بہت زیادہ وقت ہو گیا ہے، دراصل یہ سیشن کے لیے بھی جو ہے بہت لیٹ نائٹ ہم سٹارٹ کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، کرم فرمائے، آمین۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔